جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میری مہمان ہیں وہ آرٹسٹ بھی ہیں، مطلب مصورہ ہیں، فریڈم فائٹر ہیں، فریڈم فائٹر اور خاتون۔ ویسے تو بہت ساری تاریخ میں گزری ہیں لیکن پھر بھی فریڈم فائٹر اور خاتون انسانی حقوق کی علم بردار بھی ہیں، کشمیر کے حوالے سے بڑی ایک مضبوط آواز بھی ہیں، اور ان کا ایک جو خاص تعارف ہے وہ ہے یاسین ملک صاحب کی اہلیہ کا ہونا۔ میری مراد ہے میرے ساتھ آج ہیں مشال حسین ملک صاحبہ، اور لمبا تعارف بھی کروا سکتا تھا لیکن نہیں کروانا چاہ رہا کیونکہ بہت ساری باتیں ان سے کرنی ہیں۔ تو بہت شکریہ مشال صاحبہ، آپ نے وقت دیا، اور کئی بار ہم نے بیٹھنے کی کوشش کی لیکن ظالم سماج درمیان میں آ گیا۔ السلام علیکم، تھینک یو، آپ نے انوائٹ کیا۔ بس کشمیر میں دنیا کا بہت دفعہ کاٹ دیا جاتا ہے تو اٹس آل رائٹ۔ یہ آپ عادی ہیں اس کی؟ رکاوٹیں آتی ہیں کشمیر کی آواز دنیا تک پہنچانے کے کیوں لیے، آتی ہیں رکاوٹیں؟ اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ سب سے آئی تھنک دنیا کی یہ اور پیلسٹائن سب سے مشکل آزادی کی اسٹرگل ہے صدی کی، تو ان کی آواز دنیا تک پہنچنے میں کبھی پہنچتی ہے، کبھی بیریئر زیادہ ہیں نہیں ایسی آواز میں۔ میں کوئی 7 مرتبہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا تھا لیکن کیوں نہیں بیٹھ پایا؟ وہ آپ کو پتا ہوگا، میں تو ریڈی تھی ہمیشہ۔ نہیں، آپ تو ریڈی تھی، میں بھی ریڈی تھا، تو کیوں نہیں بیٹھ پائے؟ شاید پاکستان کے اندر کے انٹرنل ایشوز زیادہ سنسنی ہے، شاید عوام میں ان کی زیادہ پذیرائی ہوتی ہے، بریکنگ نیوز سنسنی پھیلتی ہے، تو شاید آپ کو زیادہ پریشر تھا انٹرنل آڈینس کا، ہو سکتا ہے۔ کشمیر تو ایک بند ہے نا، وہاں کی آواز تو پہنچ نہیں سکتی، ان کی چیخیں پکاریں فی الحال آج کل اسپیشلی، تو ہو سکتا ہے تھوڑی مدھم ہوگی ہماری آواز۔ نہیں، کشمیر ہمارے دل میں، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، ہمارے دل آپ لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ سوالات بہت سارے ہیں لیکن پہلے کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں پہلے ہو جائیں، ٹیپیکل کویسچنز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لیے اس میں اگر آپ تفصیل سے بتانا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، مختصر بات کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یاسین ملک صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی میری 2005 کے اندر، غالباً وہ 5 جون تھا، جب یہ پیس پروسیس چل رہا تھا ان لوگوں کا، جنرل مشرف کا دور تھا، اور یہ لائن آف کنٹرول کراس کر کے آزاد کشمیر کے تھرو پھر پاکستان بھی آئے تھے، تو میری والدہ صاحبہ پی ایم ایل کیو میں سی کی ممبر تھیں سینئر، تو وہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا۔ آئی واز اے اسٹوڈنٹ، تو امی نے کہا یہ بچپن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی اسٹرگل، تو آپ کو اگر دل ہے، تو میں خود بہت ایکسائٹیڈ تھی، تو آئی آلسو وینٹ ایز اے ینگ ایکسائٹیڈ اسٹوڈنٹ، اور ینگسٹرز میں تو بہت زیادہ فائر ہوتی ہے نا، اور گھر کا ماحول بھی شروع سے سپورٹیو تھا کشمیر کاز، اور بچپن میں بھی چندہ اکٹھا کیا کشمیر کے لیے، افغانی بچوں کے لیے، پھر پیرنٹس جو کیمپس ہوتے تھے یہاں پہ باسنین چچنین بچوں کے، جب اسلام آباد میں آتے تھے، تو وہ ایک ماحول رہا، تو اس نے زیادہ آئی تھنک ایکسائٹمنٹ تھی ان کو ملنے کی۔ لیکن 5 جون سے پہلے بھی آپ یاسین ملک صاحب کو جانتی تھی؟ یس، جانتے تھے، ایز اے فریڈم فائٹر، آف کورس، آف کورس۔ اور ان کو بھی میر بھائی صاحب، گیلانی صاحب، کیونکہ گھر بھی ادبی گھر رہنا تھا، والد صاحب بھی پروفیسر، والدہ پالیٹکس میں، تو بچپن سے ہی پاکستان سے محبت اور کشمیریوں کے ساتھ، اور جتنے بھی انڈر پریویلیجڈ، آئی ریممبر ایز اے چائلڈ باسنین چلڈرن اسلام آباد میں ان کے کیمپس لگتے تھے، صومالین بچوں کے، تو ہمارے پیرنٹس افغانی بچوں کو امی گھر لا کے نلاتی تھیں، اور ہم وی ور لائک فرینڈس ود آل دوز ریفیوجی کمیونٹی، تو وہ آئی تھنک آپ کی تربیت جو ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں اس کا ایک میجر رول ہوتا ہے آپ کی ایڈلٹ لائف میں۔ یاد ہے آپ کو کہ پہلا انٹریکشن اس فنکشن میں یا اس جگہ آپ کا اور یاسین ملک صاحب کا کیا ہوا؟ اس کا تو ایک ایک مومنٹ مجھے یاد ہے، فوٹوگرافک میموری ہے میری لائف کی، کچھ چند ہی لمحات ان کے ساتھ لائف کے گزرے ہیں، بٹ آئی کین ریممبر دیم سو کلیئرلی، ان کے بال، ان کی شال، ان کی باڈی لینگویج، ان کی آواز، ایک ایک چیز، جس طرح وہ گاڑی چلاتے تھے، چابی گھماتے تھے، مطلب کہ اٹ از لائک، آئی تھنک مجھے اس وقت کا مومنٹ اتنا یاد نہیں ہوگا جو وہ میری لائف کے وہ چند مومنٹ، اسپیشلی جب وہ پہلی دفعہ ملے، اور فیض احمد فیض کی وہ ورسز جو تھے وہ ریسائٹ کر رہے تھے، اور ہم تھوڑے لیٹ ہوئے، کیونکہ میں اکثر لیٹ کر دیتی ہوں گھر میں بھی، اسکول بھی جانے کے لیے لیٹ، کہیں فنکشن پہ، تو وہ امی بڑا شور مچائی، لیٹ پہنچے تو آخری اسپیچز میں سے ان کی تھی، اور پھر بیک سیٹ ملی ہمیں، آگے آپ کے سارے چینلز کے لوگ تھے، اینڈ ہی واز ریسائٹنگ، اور مجھے ان کی آواز اتنی، آئی تھنک اس کا ڈیپ امپیکٹ
ہو رہا تھا میرے اوپر اس وقت. مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا لائف میں. تو ابھی بھی یاد ہے, وہ ہانٹ کرتی ہے ان کی آواز. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے. It's just like, it's imprinted in my soul. اور پہلا گفتگو جو آمنے سامنے ہوئی کیا ہوئی؟ پہلی بھی ان کی میں نے لائف میں کبھی کسی کی آٹوگراف نہیں لی تھی اس سے پہلے. بٹ وین اٹ کیم ٹو ہیم آئی واز جسٹ پولڈ ٹورڈز ہیم. تو وہ جب ان کی اسپیچ اوور ہوئی تو یقین کریں ارشاد صاحب, فیم بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے, مگر ایک فریڈم فائٹر کے ارد گرد جس طرح لوگ پاگلوں کی طرح آتے ہیں, آئی ہیو ناٹ سین اینی شوبز سیلیبریٹی آلسو. مطلب کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ منسٹر ہے, کہ وہ کوئی کلارک ہے یا کوئی پرائم منسٹر ہے. اچھل کے ان کے ارد گرد لوگ آ رہے تھے کہ ہی از دا مین جنہوں نے تحریک اسٹارٹ. تو میں پیچھے ڈر گئی, امی کے ساتھ میں کھڑی تھی, آئی واز ویری شائے. تو اتفاق ہوا کہ وہ تو بھرے ہوئے تھے لوگوں میں, اور وہ ان سب کو چیر کے ہماری طرف آ گیا. ہم بالکل کونے میں کھڑے ہوئے تھے اور میں بہت شرما رہی تھی کیونکہ اتنا بڑا ہیرو تھا. تو آئے اور انہوں نے ہینڈ شیک فوراً ہی, ہی از اے ویری ماڈرن مین, ڈائریکٹ ہینڈ شیک کیا, امی سے مجھ سے کیا. اور پھر وہاں پہ ایک پیپر پڑا تھا ریزروڈ سیٹ کا نا, یوں تھا, وہ ابھی بھی میرے پاس ہے. تو وہ میں نے ادھر سے پکڑا اور مجھے وہ ایک سین یاد ہے کہ پین میں نے وہاں سے لیا, میں نے کہا آئی نیڈ یور آٹوگراف. تو جب وہ آٹوگراف لکھ رہے تھے ٹیبل پہ اس طرح کر کے, تو آئی واز آن ہز رائٹ سائڈ. تو ان کی رائٹ آنکھ بڑی ہے اور دوسری لیفٹ چھوٹی ہے. ان کو فیشل پیرالسس ہوا تھا ایک زمانے میں, تو آدھی آنکھ نہیں کھلتی ان کی. تو ایک آنکھ بہت کھلی ہوئی تھی. تو میں نے ان کو کہا, وہ آٹوگراف لے رہے, میں نے کہا واٹ از یور اسٹار سائن. مطلب I didn't know what to say to him. He said Aries. So he said, what's your star sign? I said Scorpio. Those were the first words. Then I said, you look like a hero. So he started laughing اور لوگوں نے کہا یہ ریئل ہیرو ہے, look like hero نہیں ہے. Because I was totally flabbergasted, just in awe. کیونکہ ریئل ہیرو تو آپ نے بہت کم ہیرو یا ہیروئن نظر آئیں گی جو اصل میں جن کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ خود بھی عقل آپ کی دنگ رہ جاتی ہے. وہ والا سین تھا میرا. اس کے بعد ان کی آٹوگراف گھر آئی اور پھر بس دن رات گوگل پہ ان کی ریسرچ کرنا ان کے بارے میں کہ کون ہے, کیا ہے, یہ ہے, وہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے رابطہ, کیونکہ امی پی ایم ایل کیو میں تھی, وہ لوگ ہوسٹ ہی کر رہے تھے آئے دن کے فنکشنز, تو ان کا امی کے ساتھ رابطہ تھا اور ان کی ٹیم کا بھی. تو انہوں نے کہا کہ جی کال آئی سڈنلی 2-3 دن کے بعد کہ جی یاسین صاحب آنا چاہتے ہیں گھر پہ آپ لوگوں کے, کارڈ دینا. انہوں نے اپنا اس کا سگنیچر کیمپین کا, انہوں نے 1.5 ملین سگنیچرز جو ہیں وہ انہوں نے اور بائی فٹ ڈفرینٹ ولیجز میں, ہنڈریڈز آف ولیجز میں وہ گئے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی کہ پرامن حال ہو کشمیر کا, اور کشمیری اس کی پرنسپل پارٹی ہیں. تو انہوں نے کہا وہ آ کے نا دعوت نامہ دینا چاہتے ہیں گھر پہ آ کے. تو امی نے کہا موسٹ ویلکم. تو بس وہ بھی بڑا ایک نروس سین تھا میرے لیے, ہمارے گھر کے اسٹاف کے لیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جو ہمارا کوک تھا وہ بھاگ گیا گھر سے, کہتے نہیں یہ تو بہت بڑا کمانڈو ہے, یہ تو ختم کر دیں گے سب کو. اتنا ٹیرر تھا یاسین صاحب کا. اور پوری گلی میں پھر جس طرح ان کی اتنی زیادہ Z+ سیکیورٹی اور سارا کچھ. تو امی نیچے گئی تو امی نے کہا آپ نے اکیلے آنا ہے گھر میں, کوئی سیکیورٹی اندر نہیں آئی ہے آپ کی. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ اندر آئے, بالکل سمپلی بیٹھے, کارڈز دیے اور پھر چائے شائے سرو کی ان کو. سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا. تو پھر میں نے چائے, کیونکہ کوک تو سرو کرنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں تھا, وہ بھاگ گیا, ہمارا بزرگ کوک تھے ہمارے. پھر اس کے بعد دی. پھر مجھے یاد ہے میں نے کیک کاٹ کے دی. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے ان کی ایک چیز یاد ہے وچ از ویری اسٹرینج اس ٹائم کی 2005 کی. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کیک تھا وہ چیریز والا چیز کیک, میں نے کاٹا, پلیٹ میں دیا اور پلیٹ ان سے گر گئی. پھر میں نے کارپیٹ صاف کرنے لگی. میں بڑے کیوٹ سین سے آئی تھنک لائف میں بہت کم مجھے موقع ملے ہیں, بٹ آئی ہیو ریئلی لیوڈ لائک جو کوئی فیری ٹیل تھی. جو بھی مومنٹس تھے, دیر از نو. جی پلیٹ کیوں گری پتہ نہیں, ان سے گر گئی تھی پلیٹ جب میں نے ان کو سرو کیا. آپ کو تو نہیں دیکھ رہے تھے؟ آئی ڈونٹ نو, میں تو ان کو دیکھ ہی نہیں تھی, اتنی میں نروس تھی. بٹ یہ ہے کہ پھر انہوں نے اپنی لائف اسٹوری بتائی امی اور مجھے. تو ان کا اسموکنگ کا اسٹائل میں نے آج تک ایسا دیکھا ہی نہیں ہے کسی کو اسموک کرتے. کیسے پتہ نہیں, ان کا کوئی اپنا ہی اسٹائل ہے. وہ ایش ٹرے, کیونکہ ہم لوگوں کے گھر میں ایش ٹرے نہیں تھی, تو جو
چھوٹی ایک ٹی کپ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ساسر وہ اس کے اندر ڈال رہے تھے، تو وہ سارا وقت جو اس کی ایش ہے وہ سگریٹ پہ لگی رہتی ہے اور وہ گرتی ہی نہیں ہے نیچے. پھر ایک ہی دفعہ سارا سگریٹ وہ جو اس کی ایش ہے کٹھی لمبی وہ اس کے اندر. تو پھر وہ اپنی واقعے سنا رہے ہوتے تھے. تو بڑے ان کی لائف کے ایک ایک واقعہ بھی بڑا ہمارے لیے بڑا فیسنیٹنگ ہوتا تھا. ایریز ہے. یس میں بھی ایریز. 3 اپریل. میں بھی ایریز. اوہ واو. ہاں تو آپ بھی فائر برانڈ ہی ہیں. ہاں یہ فائر برانڈ ہوتے ہیں. توبہ. اگر میں مقبوضہ کشمیر میں ہوتا تو فریڈم فائٹر ہوتا. کیا پتا. ایریز میری بیٹی بھی ہے نا رضیہ، ان کی ایکسٹریم ایگو ہوتی ہے اور ان کا ہارٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک بچے والا ہے. دے وانٹ پیمپرنگ اینڈ اگر ان کی ایگو کو آپ ہرٹ کر دیں گے دین دے آر ویری موڈی. اور اگر میں فریڈم فائٹر ہوتا تو مجھے بھی کوئی مثال ملتی. مجھے تو نہیں پتا آپ کی لائف میں کوئی اس سے بھی بہتر پارٹنر ہوتا. میں تو خود ہی ایک لاسٹ کیس ہوں، ایک آرٹسٹ ہوں. لاسٹ کیس. لاسٹ ان مائی اون ورلڈ، ان مائی اون ڈریم ورلڈ، ان مائی اون پینٹنگس. تو اچھا یہ دوسری ملاقات تھی. بات شادی کی طرف کیسے گئی؟ شادی کی طرف آئی تھنک اس کے چند ہی دن بعد یہ واپسی تھی ان لوگوں کی. اینڈ انہوں نے کال کی امی کے نمبر پہ اور انہوں نے کہا کہ جی میں جا رہا ہوں. تو بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کو مل کے. تو امی نے بھی بڑی دعائیں دیں اور وہی جو ہمارے پورے ملک کی جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں سب تحریک کے ساتھ بھی لیڈرشپ. تو پھر انہوں نے کہا جی میں آپ کی بیٹی سے بات کر سکتا ہوں. تو وہ تھوڑا سا نا امی کو بھی ذرا اسٹرینج لگا کیونکہ اس طرح کی مطلب گپ شپ تو تھی نہیں نا. تو بالکل جس طرح کوئی نون فگر آپ کے گھر میں آئے تو ساری فیملی آ کے ملتی ہے، یہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے فون پھر مجھے دیا تو میں نے بات کی تو سلام دعا کی. تو ہی سیڈ آئی ایم لیونگ، تو میں ابھی نکلنے والا ہوں. تو میں نے کہا بہت دعائیں، پاکستانیز ریئلی یو نو آر سپورٹنگ یو پیپل اینڈ وی آر آل ود دا کشمیر کاز اینڈ وی لو دا کشمیری پیپل. تو ہی سیڈ آئی آلسو لو پاکستانیز اینڈ آئی ایم ان لو ود یو. ہی سیڈ اٹ اسٹریٹ اوے. تو امی قریبی تھی تو مجھے تو مائی مدر از آلسو بڑی پاورفل پرسنالٹی اور باروب. تو میں پھر ونڈو کے پاس چلی گئی. میں نے کہا واٹ ڈیڈ یو سے؟ دین ہی سیڈ ان کا کشمیری ایکسنٹ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اردو والوں سے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے عشق ہو گیا. یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. اور میں کھڑکی کے بعد میں نے کہا جی آواز نہیں آ رہی، کیونکہ امی بھی پیچھے تھی. تو کہتے ہیں مجھے عشق ہو گیا. تو میں نے کہا یو آر ناٹ ان یور سینسز. میں نے بند کر دیا فون. تو پھر تو مجھے بھی ہاتھ پاؤں میرے آئی جسٹ لائک ریئلی ان شاک. تو اس کے بعد پھر ان کے ای میلز آنے لگ گئے کیونکہ کچھ دن پہلے ان کی سگنیچر کیمپین پہ ہم گئے تھے. تو اس پہ جو ان کی جو ایکنالجمنٹ بک ہوتی ہے اس کے اوپر میں نے بھی اپنے کامنٹس لکھے تھے اور ای میل چھوڑا تھا. اور وہ اس کے تھرو انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور پھر اس کے بعد ان کے ای میلز آنے لگ گئے اور پھر میں نے بھی رسپانس دیا انہیں. بٹ میرے لیے تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی شروع میں کہ سچ اے بگ لیجنڈری یو نو ہیرو اینڈ آئی لائک یو نو واٹ از ہیپننگ اینڈ ہی پرپوزڈ رائٹ اوے. اور کون سا ایسا لمحہ تھا کہ جب آپ نے سوچا کہ یس ہی از دا ون؟ آئی ڈونٹ نو کہ کوئی لمحہ ہوتا ہے یا نہیں، بٹ وین آئی اینالائز مائی لائف آئی تھنک کہ یہ کچھ اوپر ہی لکھا تھا. کوئی ایسا کوئی اللہ نے کوئی چوز کرنا تھا ہم لوگوں کو اکٹھے. کیونکہ ان کی لائف میں انہوں نے کافی دفعہ پبلکلی کہا تھا کہ آئی ول ناٹ گیٹ میرڈ ٹل آئی گیٹ فریڈم، بیکاز وہ کسی کو رسک میں نہیں لانا چاہتے تھے کسی پارٹنر کو شادی کر کے کہ وہ جیلوں میں ہوں. تو جب پیس پروسیس ہوا تو ان کو ایک امید تھی کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بٹ آئی تھنک دا مومنٹ آئی سو ہم فرسٹ ٹائم، جب میں نے ان کو آئی کانٹیکٹ ہوا تھا، جب وہ آٹوگراف لکھ رہے تھے، اس وقت جب انہوں نے میری طرف دیکھا مجھے ایسے لگ رہا تھا میری جان نکل گئی ہے. ناٹ کہ بھی کوئی یور ان لو، کچھ اتنا اسٹرانگ کوئی آئی تھنک کوئی غیبی پل تھا دیٹ مجھے آج تک اس کی سمجھ آئی. میں نے بہت سے بزرگوں سے پوچھا ہے کہ یہ کیا تھا، تو ایک دو جگہ سے آیا کہ ایک دفعہ نا وہ کیا کہنا چاہیے جیسے کوئی موت کی آنکھ ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ مرتے ہیں اور پھر آپ کی ایک ری انکارنیشن ہوتی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسی ٹائم اسی لمحہ اللہ نے آپ کو کہیں چوز کر لیا ہے کسی چیز کے. پل ہوا تھا باقاعدہ یہاں ادھر چیسٹ میں
ایسے کر کے جیسے کسی نے ہولڈ کیا ہے. وہ آج تک میرے لیے مسٹری ہے کہ وہ کیا تھا. سو آئی تھنک اللہ کیوں پتہ ہے, بٹ ایوری مومنٹ آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ ہیم, آئی ریسرچڈ اباؤٹ ہیم, آئی یوزڈ ٹو ٹاک ٹو ہیم, آئی فیل ان لو ود ہیم مور اینڈ مور اینڈ مور. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اسے ہم لو میرج کہہ سکتے ہیں؟ لو ہی ہے اوبویسلی. یعنی خاندان بعد میں شامل ہوا, پہلے تو آپ لوگ تھے. اچھا, کبھی آپ کو لگا نہیں کہ آپ کی لائف ایک ماڈرن لڑکی, آرٹ کے شعبے سے وابستہ لڑکی, ایک ماں باپ, ایک تھنکر ٹائپ فکری شعبہ, اور شادی آپ کس سے کر رہی ہیں, اور وہ ایک تو شادی کس سے کر رہی ہیں, پھر مقبوضہ کشمیر کا ہے وہ, اوپر سے حریت رہنما ہے, اوپر سے مقدمے, پرچے, گرفتاریاں, جیلیں, حوالاتیں, مطلب وہ آپ نے سنا ہے نا, اوکھے پینڈے لمیاں راما عشق دیاں. تو کیوں اتنا نہیں میں سوچتی. عشق میں کوئی بزنس نہیں ہوتا, اور ہوا تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے اور ٹوٹ کے ہوا ہے, اور ٹوٹ کے ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں, ٹرائلز بھی, کیونکہ ہیرو بھی ملا ریئل لائف میں, ایک ہیرو جو کوئی بھی لڑکی کے خوابوں کا ہیرو, بریو بھی تھا, ہینڈسم بھی, پاورفل, ایک آئیڈیالوجی تھی, انسانیت کے لیے کھڑا ہونا, آزادی کے لیے کھڑا ہونا, حق کے لیے, نہ ڈر ہونا, اور بہت ماڈرن بھی ہونا, بہت رومانٹک بھی ہونا. مطلب کہ ان کے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں تھی جو کہ ایک ڈریم ایک آدمی میں نہ ہو. اور پھر میں ایک آرٹسٹ ہوں, تو مجھے میری آنکھ سے اگر دیکھیں تو آئی تھنک ہی ہیز دا موسٹ بیوٹیفل آئیز ان دا ورلڈ. جو ان کا ایکسپریشن ہے ان آئیز میں, جو ڈیپتھ ہے, میں نے ان کی اتنی پورٹریٹس بنائی ہیں 2005 سے لے کر اب تک. تو آئی تھنک اتنا سوچا نہیں, مگر ایک انر کالنگ ضرور تھی مجھے. ان کو ملنے کے بعد بہت سے روحانی خواب بھی آئے, اور میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2002 میں, وہ بھی خواب میں آئے, میرے نانا نانی بھی آئے, اور بھی کچھ بہت خوبصورت نظارے ہوئے جو گائیڈنس آئی, جس کے اندر میری ان سے منگنی ہو رہی ہے, پھر شادی ہو رہی ہے, اور پھر کچھ اس کے اندر میسیجز کچھ اتنے پرسنل اور اتنے پاورفل تھے کہ وہاں پہ میرا فیتھ آ جاتا تھا. اور جب میں وہ اپنی والدہ سے شیئر کرتی تھی تو انہوں نے کہا جب اتنی بڑی روحانی بیکنگ ہے, کیونکہ بیچ میں ایسا ٹائم بھی آیا میری منگنی کے بعد کہ منگنی میری 2008 میں ہوئی ان سے, اینڈ آف 2008 میں, اور پھر ہم امریکہ گئے, میرے بھائی کی شادی تھی وہاں پہ, تو ان کے ایک بچپن کے دوست جو ہیں وہ وہاں پہ تھے, تو انہوں نے مجھے اور میری والدہ کو سائٹ پہ لے کے, جب بھائی کی شادی کے فنکشنز ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ابھی منگنی ہوئی ہے, ابھی بھی آپ سوچ لیں کہ یاسین صاحب کے یہاں امریکہ میں بھی علاج ہوئے ہیں, ان کو 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا ہے, تو ہی کانٹ ہیو چلڈرن, تو ان کا امپاسبل ہے. تو آپ کی بیٹی ہیں بہت, ان سے ویسے بھی چھوٹی ہیں, تو ان کی لائف تباہ ہو جائے گی. مطلب کیونکہ ایوری بڈی نیچرلی, ہر کسی کا شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سینس آف سیکورٹی, جو چلو بیسک کوئی سیکورٹی ہو, یا اولاد ہو, یا کچھ اس طرح کی ڈریمز, یہ تو نیچرل ہے, ہیومن نیچر ہے نا ہم لوگوں کا. تو آئی ریمبر ایٹ دیٹ ٹائم آئی کیم بیک ان مائی بردرز اپارٹمنٹ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ اینڈ آئی واز لائک I just love him too much, I don't care about all this, and I've had some really, powerful dreams about him. I told امی, تو امی نے بھی کافی سوچا, انہوں نے کہا نہیں, جب اتنی بڑی ہستیوں کے اشارے آ گئے تو you can't, if you have no force from my side, تو اللہ ہی راستہ نکالے گا. تو انہوں نے یہ تک کہا, میں تو اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں ایز اے پیرنٹ, ایز سم ون ان لو تو بندہ کہہ سکتا ہے, بٹ ایز اے پیرنٹ کہنا کہ بھی 100 بچے ہوں گے, ایک نہیں 100 بچے ہوں گے, تم اللہ پہ چھوڑو. مطلب ان کے شوز میں میں ابھی بھی سوچوں, بیکاز آئی ایم اے مدر آلسو, تو میں پتہ نہیں کہہ سکوں اس طرح کے اگر سرکمسٹانسز ہوں. تو شی ہیڈ فل فیتھ ان دیٹ ڈیوائن کالنگ اینڈ ان مائی لو فار ہیم, اینڈ شی انکریجڈ می آلسو. پہلے انہوں نے میں 4 سال دیا, انہوں نے کہا دیکھ لو, یو آر ٹو ینگ, اور دوسرا یہ کہ لائف بہت ٹف ہے, اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. آپ کی کتنی ایج تھی اس وقت؟ میری ایج شادی کے ٹائم پہ تھی 22, اور یاسین صاحب آئی تھنک واز 41 کے ہوں گے میرے خیال میں, اسی طرح تھی ان کی ایج. آپ نے بتایا کہ آپ کے ایک دوست مجھے ملا تھا, اس نے کہا کہ ہمارے بچے, ادھر ہی سے بتایا, کیونکہ امریکہ سے کال مل سکتی تھی سری نگر, تو آپ نے بتایا, اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھے, ان کو پہ ٹارچر کو ہوا تھا اس زمانے میں.
ان کا اپینڈکس پھٹا تھا جموں کی جیل میں. انہی دنوں میں جب منگنی کے لیے ان کے لوگ ہمارے اسلام آباد آئے تھے انگوٹھی پہنانے, تو انہوں نے ان کو بہت ٹارچر کیا تھا اور کہا تھا کہ بھی تم ایک پاکستانی سے منگنی کر رہے ہو, بہت زیادہ ان کو تنگ کیا. تو انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور پھر انہوں نے اپنی بہن سے بھی بات کرائی. تو میں نے کہا مجھے کوئی نہیں ہے, وی آر فائن. پھر امی نے بھی کہا بیٹا اللہ پہ چھوڑتے ہیں, اور اس وقت پیس پروسیس ختم ہو گیا تھا, مطلب پیس پروسیس میں ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی. پھر بھی یاسین نے کہا آپ دیکھ لو, تو امی نے کہا نہیں, ہم نے ایک دفعہ زبان دے دی ہے تو وی آر آل فار اٹ. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ ہی از سو رومانٹک, بظاہر تو نہیں لگتا کہ فریڈم فائٹر, اور جو ان کا ایک, میں بھی 1-2 مرتبہ میریٹ میں ملا ان کو, اسلام آباد میریٹ میں. ایک مرتبہ میں داخل ہوا تو آگے کھڑے ہوئے تھے, ہی واز الون, یعنی لوگ ادھر ادھر تھے, تو ہی واز ٹاکنگ آن فون, اور واپس مڑے تو میں ملا. تو کوئی یاد ہے اس رومانٹک سین, یا کوئی ایسی چیز یا جس سے آپ کو لگے کہ آپ بھی ایک فریڈم فائٹر بھی رومانٹک ہو سکتا ہے؟ فریڈم فائٹر ہی تو رومانٹک ہوتا ہے, باقی تو یہی چلائیے آنکھ میں ٹکے ہیں. فریڈم فائٹر کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا انتہا کا عشق ہے کہ وہ اپنا تن من دھن اس میں, باقی کیا کہیں, نہیں میں کہیں جو ٹپکل جو ہوتا ہے نا کہ فال ان لو, بریک اپ ہو گیا, مطلب کہ جی مشکل ہو گیا لائف میں, مشکلیں آئیں تو موو آن کر لیا, میں نارمل بات کر رہی ہوں. یہ تو اور انتہا تک جاتے ہیں ان کو اتنا, اور ان کی تو لائف کی فلسفی ہی رومانٹسزم ہے. کوئی مومنٹس یاد ہیں آپ کو؟ ان کا اتنا عشق ہے اپنی آزادی کے ساتھ اور اپنی سینٹیمنٹ کے ساتھ, اور اس کے اندر انہوں نے بہت سی انقلابی پوئٹری بھی, ان کو اقبال کا پورا دیوان یاد ہے, یہ اس کا غالب کا پورا دیوان بائی ہارٹ یاد ہے, پھر اس کے بعد اقبال کی پوئٹری, پھر اس کے بعد غزلیں, پھر اس کے بعد مطلب کہ فیض احمد فیض. تو ایسے ہی لوگ جو دیوانے ہوتے ہیں, آئی تھنک اصل میں تو یہی ہوتے ہیں جو وہ کیلکولیٹ نہیں کرتے اور اپنی اس دھن میں جو ہے اندھا دھن نکل جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ آگے کوئی کچھ ہے, کھائی ہے کہ نہیں. زندگی کے, آپ کی زندگی کے مومنٹس کچھ ایسے کہ جب انہوں نے کوئی بات کی ہو, کیا بات, یعنی جب آپ اپنی زندگی کے ان حسین لمحوں کو جو تھوڑے ہی ہیں آپ سامنے رکھتی ہیں, تو جب ہم یاسین ملک ایز اے رومانٹک پرسن, تو کیا یاد آتا ہے؟ اچھا, ان کی جو سب سے خوبصورت بات ہے نا ارشاد صاحب, اٹ از ناٹ, ہی ہیز نو ڈبل اسٹینڈرڈس. جو اکثر پبلک لائف میں لوگوں نے ایک اپنا ایک اور امیج رکھا ہوتا ہے, پرائیویٹ ان کی بالکل فرق ہوتی ہے. یہ شاید ہی ان چند پبلک لیڈرز میں ہے جن کا جو گھر میں ہے وہی باہر ہے, جو باہر ہے وہی گھر میں ہے, جو ٹاپک باہر ہے وہ اندر بھی گھر میں ہو رہا ہے. اگر انہوں نے میرا ہاتھ گھر میں پکڑا ہوا تو باہر پارک میں بھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اگر باہر وہ مجھے فلاورز دے رہے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر اور مجھے ایمبریس کر رہے ہیں, تو وہ گھر میں, مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی باہر جا کے انہوں نے مطلب کہ بالکل ہی اور طرح کا انہوں نے کر لیا. اور باہر بھی وہ کھلے عام پوئٹری, ان کو بہت شوق ہے, اپنے فرینڈز میں بھی پوئٹک ڈسکشنز فلاسفرز کے اوپر, اور رومانٹسزم پہ, ہسٹری پہ, ریلیجن پہ, انہوں نے سارے مذاہب جو ہے وہ اسٹڈی کیے. اور خاص طور پہ when he's been in jail and solitary confinement so many times in his life, تو ان کی ایک بہت بڑی ایک آئی تھنک ان کی فرینڈشپ جو ہے with books جو ہے وہ ان کی ہر ڈسکشن میں آپ کو نظر آئے گی. اینڈ ہی از اے ویری سمپل پرسن. ان کے اندر وہ کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے, ان کے اندر دکھاوا نہیں ہے, مطلب پھٹے ہوئے کپڑے ہیں تو پہن لیے تو کچھ نہیں ہوتا, مطلب ہوتا ہے نا کوئی گفٹس آ رہے ہیں تو وہ لوگوں میں دے دیں گے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی آرٹیفیشلی کچھ پروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اف ہی سٹنگ ود دا پرائم منسٹر آف انڈیا اور ود جنرل مشرف اور ود اے پرسن آن دا روڈ ہوز اے بیگر, ہی از ایگزیکٹلی دا سیم. مینرزم, اسٹائل, بات کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ ان کو کیا کہتی ہیں, کیا نام, جب کس نام سے پکارتے؟ بہت سے نام, بہت سے نام ہوتے ہیں جو ان کو پسند ہے بہت. I call him Yas also many times. Yes. Yeah. اور وہ پھر میں نے ان کا فیس بک آئی ڈی بنایا یاس ملک, میں نہیں بنایا, پھر پاسورڈ ان کو میں نے دیا, ان کو فیس بک کا اتنا پتہ نہیں تھا when newly got married, تو میں نے یاس ملک پہ بنایا. پھر سب لوگوں نے کہا جی یہ کون سا نیا نام ہے, تو میں نے کہا بیکاز ان کے آلریڈی اتنے آئی ڈیز بنے ہوئے ہیں, تو تھوڑا ڈفرینٹ جو کہ فیملی کو پتہ ہے, فرینڈس کو. اور آپ کو کس نام سے وہ
पुकारते थे? मुझे मेरे नाम से ही पुकारते थे. आई थिंक मून. इनको पोइट्री का बहुत शौक है, बिलवेड एंड डेम, और he was into too much of poetry. और but mainly he used to take my name, full name, मिशाल. अच्छा, कभी याद है कि मुंह दिखाई क्या गिफ्ट दिया था? मुँह दिखाई रिंग. रिंग अभी भी है वो आपके पास? हाँ, ये तो इंगेजमेंट वाली रिंग है, बट दी थी इन्होंने मुझे रूबी वाली रिंग. और आप आज भी आपके दिल में या आपके रूह में या आपके दिमाग में उतनी मोहब्बत है जितनी, या उतना इश्क है जितना कल था? इसको मेजर नहीं कर सकते. और आई थिंक जब आप एक दफ़ा इसमें, इस इश्क में आप डूब जाते हैं, तो फिर आपके ट्रायल्स शुरू होते हैं. ट्रायल्स में पता चलता है कि आप उसमें डूबते जा रहे हैं, आप उससे भागते जा रहे हैं, क्या आप एस्केपिज्म में, रिग्रेट में, या क्या आप डाइव डाउन करें, डाइविंग डीपर and not giving up. So I'm trying. I've gone through many phases of breaking down, of falling into clinical depression also at one time. Panic attacks, anxieties. बहुत कुछ हुआ है in years के अंदर. But end of the day, if anything happens, many things have happened, but I can never leave him. I can't survive without that feeling of being his wife. I can't accept it. But my inner conscience, my soul, my mind, my heart, many people have asked me over the years that it's too tough, it's too abnormal, it's a Herculean task. You're risking everything in this. There's no stability in your life. Many times, even people say it with good faith. But I tell them that if it's not him, I can't exist. मेरी existence ही नहीं है. क्या चीज़ मिस करती हैं उनकी, जो बहुत ज़्यादा मिस करती हैं और जिससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है? डिप्रेशन हुआ था मुझे 2019 में, जब 5 अगस्त से पहले एक हफ़्ता, आपको शायद याद हो कि एक रूमर चला था 5 अगस्त होने से पहले कि यासीन साहब इज़ नो मोर. जब उनको जम्मू से उन्होंने NIA की कस्टडी में शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में, तो उनकी न्यूज़ आई थी कि इनको बहुत मार पीट रहे हैं, तो एंड देन ही इज़ नो मोर. तो वो जो हफ़्ता था जिसमें कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही थी. श्रीनगर तो वैसे ही आपको पता है लाइंस बंद कर दी थी इन्होंने बहुत पहले, ना वहाँ ना दिल्ली के अंदर कि वो किधर है, ना जगह का पता चल रहा था, ना डेड और अलाइव. उस टाइम पे मुझे पहली दफ़ा झटके पड़े, अटैक. मुझे नहीं पता वो क्या था, क्योंकि आई वाज प्रीटी हेल्दी पर्सन, और चीखें मैं मारने लग जाती थी. रात को उठना, सुबह को नाइटमेयर्स आना, फिर हार्ट बीट बहुत तेज़ होना, पैल्पिटेशन, फिर सडनली गिर जाना मैंने. और उस टाइम पे शाद साहब दिन में मैं कम से कम 30-40 इंटरव्यूज़ दे रही होती थी, क्योंकि सारी कौम का मेरे पर बोझ था. 5 अगस्त होने वाला था, उससे पहले रूमर्स चल पड़े थे, तो फॉरेन डेलीगेशंस हमारे घर डायरेक्टली आ रही होती थी, इंटरव्यूज़ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और साथ ये मेरे झटके, पैनिक अटैक्स. मैं वॉशरूम में जाके आई यूज़ टू बी स्क्रीमिंग एंड देन कमिंग आउट एंड गिविंग, आई वाज नॉट वेल. तो वो माई मदर वाज रियली डिस्टर्ब्ड. फिर 1-2 दफ़ा वॉशरूम में मैं गिर गई. देन शी टुक मी टू द डॉक्टर. तो मैंने कुछ अर्सा मेडिकेशंस ली थी जिससे मेरे पैनिक अटैक्स स्लो हुए. फिर उसके बाद आई वाज इन कराची फॉर कराची फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल. तो वहाँ हम गए, अम्मी और मैं. तो अम्मी ने मुझे ना कहा कि बेटा, क्योंकि शायद वो समझती थी कि मेरे की तरफ से कोई, शी सेड कि कुछ चीज़ें ना अल्लाह पे छोड़नी होती हैं. जब आप बहुत ज़िद करने लग जाते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती है और आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली हो, तो फिर आप अल्लाह के कामों में इंटरफेयर करें. जब आपने एक मुजाहिद से शादी कर ली है एंड यू नो कि वो अल्लाह की राह पे निकला बंदा है और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, एंड यू नो हिज मिशन, यू हैव नेवर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम द मिशन, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? ज़िंदा हो, शहीद हो जाए, ज़िंदा है तो गाजी है, उसको मार दें तो वो शहीद है, तो अल्लाह पे छोड़ दो. अभी तक वो ज़िंदा है ना. जब हफ्ते के बाद पता चला कि ही इज़ अलाइव, तो अभी भी छोड़ दो एंड डोंट टेक मेडिकेशन. मैंने 1 मंथ ली थी, और उससे ये हुआ था
کہ میں بڑا ویٹ بہت گین ہو گیا, ایکنی ہوگی, اور پھر بال بہت گرے میرے. مطلب ان چیزوں کے سائیڈ افیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں, مگر وہ ٹراما اتنا تھا کہ مجھے سبسائڈ کرنے کے لیے وہ اس وقت لینی. پھر مائی مدر ٹولڈ می دس, اور اس وقت اذان ہو رہی تھی, کراچی میں تھے ہم ایک ہوٹل میں, نیچے میں اسپیچ دینے جا رہی تھی. ان کا ٹوٹلی بیٹا اللہ پہ چھوڑ دو, ہلکا سا بھی اس کا فکر نہ کرو, وہ صرف اور صرف اللہ کا مجاہد ہے. اینڈ آئی ابرپٹلی لیفٹ دا میڈیسنس, اور یہ ابرپٹلی نہیں چھوڑ سکتا انسان. اور میں نے چھوڑی, اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہوئے جو ہوتے ہیں ان کے بعد سڈنلی چھوڑنے کے, کیمیکل امبیلنس. مگر یقین کریں پھر میں نے نا وعدہ کر لیا اللہ سے کہ مایوسی کفر ہے, جو میری والدہ نے کہا کہ اگر تم مایوس ہو تو تبھی تم ڈپریس ہو, تو پھر تو تم کافر ہو. تو جب اس نے مجھے ہیٹ کیا اندر سے, تو آئی سیڈ نہیں, میں کافر نہیں ہوں, کافر نہیں میں نے مرنا, تو میں ایک مجاہد کی وائف ہوں, آئی ہیو ٹو بی ہز پاور. تو پھر میں نے اللہ پہ ٹوٹلی چھوڑا, اور پھر چند سال آہستہ آہستہ مطلب کہ میں نے اس چیز کو اپنی لائف سٹائل کے اندر ایکسیپٹ کر لیا. اور ابھی بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں ٹینس تو میں ہوتی ہوں, مگر وہی جو امی کی ٹریننگ ہے وہ اب مجھے کہ نہیں, آئی ڈونٹ ہیو ٹو گیو اپ, یہ لائف ویسے بھی عارضی ہے ہم لوگوں کی, تو چلو جو بھی ہے, میں نے اپنے خاوند کی اسٹرینتھ بننا ہے اور اس کی مشن کی, تو بس ٹرائی کر رہی ہوں ابھی. آئی ڈونٹ نو اور کتنے ٹرائلز ہیں لائف میں. تو ابھی ہوتا ہے سم ٹائم ڈپریشن, فرسٹریشن؟ نہیں, ڈپریشن نہیں ہوتا, ڈپریشن تو میں ہے ہی نہیں, ورڈ ہی نہیں ہے ڈکشنری میں. اب وہ جو یہ ضرور ہوتا ہے کہ دکھ ہو جاتا ہے, غم بھی ہو جاتے ہیں, اداسی تھوڑی ہو جاتی ہے. وہ جو ملنے کی ایک پیار کرنے والے کو, ایک عشق کرنے والے کو, بلکہ یاسین ملک صاحب کی زبان میں عشق کرنے والے کو, تو وہ کیسے مومنٹس کاٹتی ہیں آپ؟ پتہ نہیں, بہت لمبی یہ ویٹ ہے. آئی تھنک یہ اس طرح کا عشق ہے جس میں بہت ٹیسٹ ہیں, جس میں ٹیسٹ ختم ہی نہیں ہو رہے. اور پھر جب مشن نظر آتا ہے کہ کس لیے ہو رہے ہیں, تو پھر اپنی لائف بہت چھوٹی لگتی ہے یہ قربانی دینے کے لیے. اب میچورٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں اور بھی وقت کے ساتھ آتی جا رہی ہے کہ اس میں آپ نے اپنا آپ کو لرن کرنا ہے, سیکریفائس کرنا, کیونکہ مشن بہت بڑا ہے اور بہت لوگوں نے اپنی جانیں دی اس مشن میں. اگر آپ کو سیکنڈ چانس ملے تو یاسین ملک کی وائف بننا پسند کریں گے؟ 100%. اچھا, آخری بار کب بات ہوئی؟ آخری دفعہ ہماری بات ہوئی تھی ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری کو, 22 فیبروری 2019 کو, اور اسی دن انہوں نے اریسٹ کیا یاسین صاحب کو. 6 سال ہو گئے جی, 2019 22 فیبروری. ہم نے یہاں کیک کاٹا, انہوں نے وہاں, اکثر یوں ہی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, برتھ ڈے ہو, ویلنٹائنس ہو, عید ہو, رضیہ کی برتھ ڈے ہو, تو آدھی وہاں کٹ رہے ہوتے ہیں, آدھی سیلیبریشن یہاں. یہ مطلب کہ ہماری ریچول ہے ہماری فیملی کا. تو اسی دن پھر وہ لوگ آ گئے رات کو ان کو لینے کے لیے. تو آپ نے کوشش نہیں کی مقبوضہ کشمیر جانے کی؟ جی, 5 دفعہ ہوا ہی ہوں وہاں پہ, 5 دفعہ گئی ہوں اور رہی بھی ہوں وہاں پہ. رہنے کے باوجود ان کو بڑی مشکل سے ویزا ملتا تھا, بڑی پروٹیسٹ کے بعد. وہ تو وہ جب جانا تو ان کو اریسٹ کر لیتے تھے. وہ تو 5 دفعہ پتہ ہے. اور پھر اس کے بعد جی اس کے بعد جب میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی لاہور کے اندر 3 سال پہلے, غالباً 3-4 سال پہلے, میں وہ جانا چاہ رہی تھی. تو اس وقت پھر میری مدر ان لاء کا میسج آیا, انہوں نے کہا کہ ابھی ماحول ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ میں آ رہی تھی یہاں پہ, میں نے میڈیا پہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ میں جاؤں گی انڈین ہائی کمیشن میڈیا کو لے کے, آئی نیڈ اے ویزا, آئی نیڈ ٹو میٹ مائی ہسبینڈ. دین شی ٹولڈ مائی مدر اینڈ شی ٹولڈ می دیٹ اگر آپ یہاں پر آتی ہیں, اس وقت ماحول یہی ہے کہ آپ کو بھی اریسٹ کر لیں گے, اور بچی کا کون ہوگا, کیونکہ باپ بھی جیلوں کے اندر ہے, ماں بھی جیل میں چلی جائے گی, تو رضیہ کا کیا قصور ہے, اور رضیہ کو تو بالکل بھی نہیں لانا. تو وہ بڑی ان کی طرف سے ایک آرڈر آیا, میں نے امی کو بھی بتایا, میں نے کہا بٹ میں نے تو جانا ہے, واز ایڈمنٹ. تو پھر امی نے بھی کہا کہ یہ ہم دونوں کا اس وقت یہی ہے کہ تمہارا جانا وہاں پہ فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ میرے لیے بہت مشکل تھا. ایک تو اپنے بڑوں کے آگے میں نہیں بول سکتی ہوں, میرا ایک نیچر ہے. دوسرا یہ ہے کہ اولاد کا انہوں نے دے دیا کہ اب تم ماں بھی ہو, باپ بھی ہو اس کا, تو اس کو تم ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی ہو.
تو حالانکہ میں نے کہا میری والدہ ہیں ان کے پاس میں چھوڑ جاؤں گی, تو سیڈ نو ویری اسٹرکٹلی. تو وہ بڑا ایک پینفل تھا. اور پھر میں نے بہت دفعہ میسیج بھیجا ہماری حکومت کو, اس ٹائم پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس سے پچھلی حکومت کو بھی میں نے بھیجا تھا کہ مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ چاہیے, اس پہ اریسٹ ہونے کے چانسز کم ہیں, کیونکہ انڈیا ویسے بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ جو امیونٹی ہوتی ہے اس کو نہیں مانتا. جب کنیڈینز کا معاملہ ہے, آپ نے ریسنٹلی دیکھا, تو پاکستان کا تو بالکل بھی نہیں مانیں گے. مگر چلو پھر بھی ایک اس کے اندر ایک امیونٹی تو ہوتی ہے کہ آپ کو اریسٹ سے ہرڈلز بچ جاتے ہیں, اور آپ وہ نہیں دیا گیا مجھے. آئی ڈونٹ نو, انہوں نے کہا ایسا پریسیڈنس آج تک سیٹ نہیں ہوا, ہم اس پہ دیکھیں گے. تو میں نے کہا کہ پاکستان کا آفیشیل سٹانس ہے, کیونکہ ہر کشمیر کمیٹی, ہر حکومت کی ان کی میٹنگز میں پاسٹ میں 10 ایئرس سے میں جا رہی ہوں. شروع کی جو میٹنگز ہوتی ہیں جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے, تو میری ان کی 2-3 میٹنگز میں جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں کاز کے حوالے سے, پالیسی میکنگ کے حوالے سے, وہ میں اپنا جو فرض ہے میں پورا کرتی ہوں. اور ساتھ جو میری اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کے آگے, کہ ایک تو کشمیر جانے کے لیے اسپیشلی مودی کے ٹینیور میں سخت ضرورت ہے ڈپلومیٹک امیونٹی کی. دوسرا, انٹرنیشنلی میں اپنی کاز کو ایز اے اسٹیک ہولڈر میں لے کے جانا چاہتی ہوں. میرے ویزا ایشوز آ رہے ہیں, میرے شینجن ریجیکٹ ہوتے ہیں, میرے بہت سے ویزاز ہوتے ہیں, اور اس کے پیچھے اکثر جو ریسرچ کی جاتی ہے, انکوائر کیا جاتا ہے, تو پیچھے ایک بہت اسٹرانگ انڈین لابی ہوتی ہے انٹرنیشنل نیٹ ورکس کے اندر, جو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ جو حریت کے رہنما ہیں وہ یا ان کے اسٹیک ہولڈرز یا ان کی فیملیز انٹرنیشنل کسی فورم پہ جا کے اپنا کیس پلیڈ کریں. تو وہ میرے لیے بڑے ہرڈلس تھے. تو دونوں دفعہ وہ نہیں مل سکے مجھے, انہوں نے نہیں دیا مجھے. کیوں نہیں دیے؟ یہی میں نے کہا ان کا پریسیڈنس ایسا نہیں تھا پہلے. تو میں نے ان کو یہی کہتی تھی اپنے ڈیفینس میں یہی کہتی تھی کہ ہمارے فورن جو منسٹری ہے اس کا آفیشیل سٹانس ہے کہ وی سپورٹ کشمیر کاز مورلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی. چلیں اب یہ ایک انہونی چیز ہوگی کہ یاسین صاحب کی شادی پاکستانی لڑکی سے ہوگی, رائٹ؟ تو ہمارے وکٹم بھی ہیں, ہم تحریک کو بھی چلا رہے ہیں, ہم اسٹیک ہولڈر بھی ہیں, تو ہماری آواز نیچرلی دنیا زیادہ انٹرسٹ سے سنے گی. جس طرح پیلسٹائن کا کوئی اسٹیک ہولڈر یا وکٹم جب جائے گا انٹرنیشنل اداروں کے سامنے ایڈریس کرنے, انسٹیٹیوٹس کے آگے, تو ان کو لوگ زیادہ انٹرسٹ سے سنیں گے انسٹیڈ اے اسپوکس پرسن. تو خیر پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی پالیٹکس تھی یا کوئی لیگل شک تھی, تو وہ نہیں کوئی دے سکا ہمیں. یہاں تو ہر ایرے کے پاس ڈپلومیٹک, آئی ڈونٹ نو. اس لیے مجبوراً جب انٹرم سیٹ اپ آیا تو اس میں جب مجھے آفر ہوئی اس وقت ہوئی جب مودی کا آ رہا تھا سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹرشپ, تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر وہ بن رہا تھا ابھی 2023 کے اندر الیکشن. تو اس کا سارا فوکس ان الیکشن میں تھا یاسین صاحب کو ہینگ کرنے کا. تو کشمیر فائلز بھی مووی انہوں نے یاسین پہ بنائی جو سب سے بڑی ہٹ کی انہوں نے انڈیا میں. تو وہ سارا پلان وہ تھا. تو اس ٹائم پہ پھر مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ اس لیے چاہیے تھا کہ میں انٹرنیشنلی ٹریول کر کے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کیمپین کروں. پاکستان میں آپ ہر کوئی بچہ تحریک کو جانتا ہے, قربانیوں کو. فرق تو تب پڑتا ہے نا جب آپ انٹرنیشنلی اپنے کیس کو لے کے جا رہے ہیں اور کنونس کریں. تو اس وقت پھر یہ ایک انٹرم سیٹ اپ بنا, اس میں مجھے ایک آفر آئی کہ اس کے تھرو ہم آپ کو کوئکلی دے سکتے ہیں. تو جب مجھے ملا میں نے ٹریول کیا اس کے تھرو, اور پھر 8 مہینے آگے کروا دی اس ٹریولنگ سے انٹرنیشنل کیمپینز کے تھرو یاسین صاحب کی ہینگنگ کیس, اور وہ الیکشنز میں مس یوز نہیں ہوا مودی کے وہ کیس. اچھا, میں بڑا حیران ہوں کہ اگر یاسین ملک کی اہلیہ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں مل رہا, اور یہاں دیکھیں اتنے جعلی لوگ جن کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹس ہیں, بلکہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے تو بڑے بڑے اسکینڈلز بھی پکڑے گئے. اور کیا اس میں کیا کہا 10 سال میں نے بہت آواز اٹھائی ہے. اگر 10 سال پہلے مجھے ملا ہوتا تو یو تھنک آئی ووڈ ہیو بین ہیئر, آئی ووڈ بی ٹریولنگ آل دا ٹائم. ڈیفینیٹلی. اور کہاں میں لے جاتی اپنے مشن کو اور تحریک کو اور یاسین صاحب اور کشمیریوں کی رہائی کے لیے. آئی کوڈ ہیو بین این ایسٹ فار دا کشمیر موومنٹ. اچھا, یاد ہے کہ آخری بار کیا ہوئی تھی؟ آخری بار اسپیکر پہ تھا فون, اور بچی بھی تھی, اور بچی نے بھی فون پکڑ لیا. میں نے کہا پاپا بات کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو کسی کیبن میں لے کے جا رہے تھے, اس وقت وہی رات تھی 22 فیبروری کی. تو بچی بار بار پوچھ رہی تھی ویئر آر یو پاپا, ویئر آر یو گوئنگ, کہاں جا رہے ہیں, بار بار ریپیٹ کریے. تو وہ ایک ہی چیز بول رہے تھے بار بار,
کیونکہ اسپیکر پہ تھا تو میں نے بھی سنا کہ بیٹا میں بہت دور جا رہا ہوں. وہ بار بار, کیونکہ بچوں میں ضد ہوتی ہے نا, نہیں پاپا اب ٹیل می, تو کہتے ہیں بیٹا میں بہت دور جا رہا ہوں. اور یہ انہوں نے بڑا, ان کی آواز تھوڑی سی ذرا کیا کہنا چاہیے, تھوڑی بریک کری تھی, ایموشنل ہوئی تھی. تو وہ چیز نا کافی دفعہ مائنڈ میں ہانٹ کرتی ہے مجھے, رات کو سونے سے پہلے کبھی کبھی وہ آواز جو ہے نا ان کی, وہ مجھے بہت, اس سے کبھی کبھی میں کافی ایموشنل ہو جاتی ہوں. اس بار کیوں گرفتار کیا, کیا الزامات ہیں اس بار یاسین ملک صاحب پہ؟ اس دفعہ بھی وہی جعلی باتیں, دہشت گرد, ٹیرر فنڈنگ, ٹیررسٹ, وہی اسٹوپیڈ قسم کی فکٹیشیس چارجز, اور جس کے اندر بیسکلی وہ 5 اگست کو جو انہوں نے کارروائی کی تھی, اس کے بعد انڈینس کو سیٹل کرنا ہے, تو جو سب سے بڑا بلاک اور ہرڈل آ رہا تھا ان کے عزائم کے اندر, وہ ہماری لیڈرشپ تھی. تو ساری لیڈرشپ کو یا قتل کر دو, سائلنس کر دو. زہر دے دیا تھا, اشرف سرائی صاحب کو شہید کیا گیا جموں جیل میں. گیلانی صاحب کی جستخاکی تھی, اس کو ساتھ جو کیا اس سال میں, قبر پہ بھی نہیں کوئی جا سکا, ان کی آخری رسومات, کوئی وہاں فاتحہ نہیں پڑھ سکتا, سب جیل بن گئی ہے. اسی طرح پھر یاسین صاحب کو پھانسی گھاٹ چڑھانے کی تب سے کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہی جعلی باتیں ان کی کہ بھی یہ سب دہشت گرد ہیں جو بھی کشمیر کی بات کرتے ہیں, کشمیر کی آزادی کا جنہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے. ابھی آپ سمجھتی ہیں تہاڑ جیل میں ہے نا؟ یس. ابھی آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو مکمل قانونی سپورٹ مل رہی ہے وہاں؟ کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور ان کے ایک ٹائم پہ لائر بھی تھے, راجہ توفیل صاحب, کشمیری لائر تھے, پھر وہ مسٹیریسلی سیمی کوما میں چلے گئے, پھر ڈائٹ. تو اکثر پاسٹ میں بھی اگر آپ چیک کریں جو ہمارے کشمیری لائرز ہو رہے ہیں, بڑے لائق لائرز, جب بھی انہوں نے حریت کے لوگوں کے کیسز لڑے ہیں تو اکثر ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے, یا ان کو اسی طرح کسی طریقے سے بیمار ہو جاتے ہیں, یا ان کو سائلنس کر دیا جاتا ہے, یا ان کے خلاف کوئی الزامات ڈال دیے جاتے ہیں. تو یاسین صاحب نہیں چاہتے کہ کسی کی زندگی کو رسک ملے, تو انہوں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ میں اپنا کیس خود لڑوں گا, میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں, میں خود کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ اجازت نہیں دی جاتی ان کو, اور پھر ان کو آن لائن پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور جب آن لائن کیا جاتا ہے, شاد صاحب جس طرح آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں, یہ مائک ہے تو میرا مائک سائلنٹ آپ کر دیں اور میں بولتی جاؤں, اور آپ ادھر سے یس یس کرتے جائیں, تو جج وہ ہوتا ہے اور یہاں پہ میرا مائک میوٹ ہوتا ہے. اور جب جج بول رہا ہوتا ہے تو ان کا ایک کان سے وہ نہیں سن سکتے, کیونکہ ہاف باڈی فیشل پیرالیسس کی بھی شکار رہی ہے, اور پھر ان کے کان میں بھی ٹارچر کیا گیا تھا, تو از ہارڈ ایٹ ہیئرنگ 1 ایئر, تو ان کو آواز بھی نہیں آتی, اور پھر وہ اور بھی سلو کر دیتے ہیں والیوم ان کے لیے جج کا. تو یہ مطلب کہ ڈیف اینڈ ڈیم والی گیم چل رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ, اور اس کے بعد یک طرفہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے. اور آج کل ایک شوق چڑھا ہوا ہے کراس ایگزامینیشن کا ورڈ یوز کرنے کا انڈینس کو, جو ان کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں. اور کراس ایگزامینیشن ایک ایئر فورس کیس کے اندر, کہیں دنیا میں نہیں اس طرح ہوتا کہ جج بھی بار بار کہہ رہا ہے جموں کورٹ کا کہ ان کو فزیکلی پروڈیوس کیا جائے 3 دفعہ, تو پروڈیوس ہی نہیں کیا جاتا, کیونکہ کراس ایگزامینیشن کہیں دنیا میں فزیکل پریزنس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو وہ کس طرح آپ آن لائن کر سکتے ہیں, آن لائن بھی کر کے آپ کو میوٹ کریں, آپ کو سنا بھی نہیں رہے اگلی پارٹی جو آ رہی ہے جس کو آپ نے ایگزامن کرنا ہے. تو اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف. تو کوئی فیئر ٹرائل نہیں؟ نو, ٹوٹلی انفیئر. اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو آپ جس کے لیے آپ آواز اٹھا رہی تھیں کہ ان کی پھانسی, وہ کہ پھانسی کی باتیں ہو رہی ہیں یا پھانسی کا ٹرائل چلے گا, تو وہ تو رک گیا ہے. بس 2022 آنورڈ سے یہ چیز چل رہی ہے ہمارے یاسین صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی, اور فیملی کا بھی جو ایموشنل سائیکولوجیکل ٹراما ہم گزرے, کہ ہر تاریخ جو آتی ہے ہمیں یہی فیلر چھوڑا ہے, اب پھانسی, اب پھانسی, اب پھانسی. مطلب اس میں 3.5 سال زندگی اور موت, لائف اینڈ ڈیتھ کے لمبو میں گزر رہے ہیں ایک پرزنر کے, ایک بے گناہ آدمی کے. اس پہ جو سائیکولوجیکل ٹارچر ایک اس چیز کا ہو رہا ہے, پھر سالیٹری کنفائنمنٹ جو کہ خود یہ سگنیچر ہے منڈیلا رولز کے انڈیا, پھر رائٹس آف پرزنرس اکارڈنگ ٹو جنیوا کنونشنز, ان کے بھی سگنیٹری ہے انڈیا. کوئی بیسک رائٹ جو ایک پرزنر کے ہیں, نن آف دیم آر بینگ گیون ٹو ہیم. پھر ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جس طرح کلیپس کرتی جا رہی ہے, ایک سائیکولوجیکل ٹراما میں وہ گزر ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے دوران فیصلے پہ فیصلے آ رہے ہیں. تو آپ
امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تو ایک ہوتا ہے نا کوئی شہید ہو گیا ہے, ایک بندہ نو مور ہے, وہ ایک اور اذیت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ روز زندگی اور موت کے بیچ میں ہم لڑ رہے ہیں انسرٹنٹی کی, اور بہت ہی اپیرنٹ ہے ہر چیز. تو ابھی فی الحال موت جو ہے پھانسی ٹل گئی ہے ٹل 28 جنوری. اچھا, ہمارا کیس, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, باہر نکالے, آپ ملیں پھر سے. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ نہ رہیں تو سوچا ہے کبھی اس بارے میں؟ نہیں. اور اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی سچویشن آ گئی تو پھر؟ آئی ڈونٹ نو, میں نے کبھی بھی نہیں سوچا اور نہ ہی میں نے سوچنا. لیکن بس وہی جو میں نے آپ کو بتایا نا میری والدہ نے, کہ اللہ کے وہ مجاہد ہیں اور وہ ایک مشن پر ہیں, اور اللہ نے ان کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے. اور رزلٹ میں نے جو میں پہلے فکر کرتی تھی کہ یہ ہو جائے گا, وہ میری والدہ نے کہا یہ تم نے کھانا ہی نکال دینا ہے, صرف ہوپ رکھنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے, اور اچھی کا امید کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, اور بالکل اس خوف کو نکال دو زندگی اور موت کی. کیونکہ دیکھیں وہ تو ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں پچھلے 3.5 ایئر سے. روز کا ایک ڈر ہوتا ہے, روز ہم اپنے ورسٹ فیئر کو فیس کر رہے ہیں ایز اے فیملی. آپ نے کبھی انڈیا جانے کی کوشش نہیں کی کہ ان میں سے وہی کہہ ملنے رہی کے ہوں, لیے؟ میں ملنا چاہتی ہوں نا. تو میں نے ان کو کہا ہے مجھے آپ ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ مجھے دیں تاکہ ایک امیونٹی ملے, جس طرح میری ساس نے پہلے مجھے اسٹاپ کیا, میری والدہ نے کیا ابھی کچھ سال پہلے. تو ابھی تک مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیں. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز چاہیے, یاسین ملک سے ملاقات کرنے کے لیے گارنٹی جو ہمیں چاہیے, اس میں ہمیں انٹرنیشنل گارنٹرز کی انٹرونشن چاہیے. یہ کوئی لوکل ایشو نہیں ہے, کوئی نیشنل ایشو نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل سطح کا ایک مسئلہ ہے. اور ان کو میرا ایز اے وائف ملنا, اپنے ہسبینڈ کو سیکیورلی ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے, الون مودی پہ ہم ڈپینڈ نہیں کر سکتے, اس نے بالکل بھی نہیں ہونے دینا یہ, جو کہ اوور آل ان کا ماحول ہے ہمارے خلاف. تو اس کے لیے پاکستان کی اسٹیٹ سے, گورنمنٹ سے میں نے پہلے بھی اپیل کی ہے کہ ایک تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ, سیکنڈلی انٹرنیشنل گارنٹرز کو آن بورڈ لیں تاکہ ہمیں سیف انٹری اور سیف ایگزٹ مجھے اور میری بیٹی کو ملے. ہم ان کو جا کے ملیں اور ان کی بات سنیں, جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پھر ہم باہر آ کے اس کے اوپر کام کریں. آپ کے لنکس بھی ہیں, آپ نگران سیٹ اپ میں وزیر اعظم کے ایڈوائزر بھی رہ چکی ہیں, اور پاکستان, پاکستانی حکمران, پاکستانی عوام سب کشمیر کاز سے کسی نہ کسی صورت جڑے ہوئے ہیں. پھر بھی کبھی اس طرح کا مجھے کوئی اپنی حکومت پر بھی پریشر پڑتا نظر نہیں آتا, کوئی جلسہ, جلوس, ریلی, کانفرنس جس میں حکومت پہ فرق پڑے, جس میں ہمارا وزیر اعظم بات کرے کہ ایک یاسین ملک ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور میں اس لیے وزیر اعظم کہے کہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی بیٹی ایک, اس کی ان سے شادی ہوئی ہے, ان کی ایک بھی آگے بھی بیٹی ہے. اس طرح کا مجھے کبھی کوئی پریشر نظر نہیں آیا. دیکھیں ایک ٹائم پہ میں نے اپیل کی تھی جب ایئر 2022 کے اندر, جب ان کا ہینگنگ کا اور لائف امپریزنمنٹ کا ایک فیصلہ آنے والا تھا, تو میں نے ٹویٹر اسپیسز اور گلوبل ٹویٹر ٹرینڈز چلائے تھے آپ لوگوں کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ مل کے, اور ورلڈ میں وہ 3-4 دن فری یاسین ملک, ریلیز یاسین ملک کی وہ چلیں, ناٹ جسٹ نیشنلی بٹ انٹرنیشنل ٹاپ ٹویٹر ٹرینڈز میں تھے. اس ٹائم پہ ٹویٹر اسپیسز میں بھی ہم لوگوں نے کیمپین کی تھی کہ 25 مئی کو جب سزا کا آنے والا تھا آرڈر اس ٹائم پہ, اور چانسز اس وقت بہت ہائی تھے کہ ہینگنگ کا آرڈر آ جائے گا, مگر شکر ہے کہ وہ 2 لائف امپریزنمنٹس کا آ گیا انسٹیڈ. تو میں نے اپیل کی تھی کیونکہ اچانک اس کے اسی دن کی کال دے دی گئی اس کے, کیونکہ میں 4-5 دن سے تیاری کری تھی سول سوسائٹی کے ساتھ, میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, ہر جگہ پہ, کہ بھئی آپ سب نے باہر نکلنا ہے اس دن, ساری قوم نے باہر نکلنا ہے 25 مئی کو, اور پروٹیسٹ کرنی ہے, جو بھی فیصلہ آتا ہے یاسین صاحب کے حق میں آپ نے نکلنا ہے. تو جب میں کہی تو اچانک, کیونکہ انٹرنل کیوس ملک میں چل رہا تھا, تو پی ٹی آئی کی ایک کال آ گئی, اور انہوں نے اس دن سڈنلی, کیونکہ ان کی ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے, سب کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنی, جس طرح PMLN ہے, پیپلز پارٹی ہے, PTI, تو میری تو کوئی پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے نا, میری تو عوام ہے, جب بھی عوام کو بلایا ہے عوام ہمیشہ آئی ہے, کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی اس طرح کی. جب میں نے وہ اس دن کال دی, میں نے ہاتھ تک جوڑے, کیونکہ دیکھیں ایک انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. تو اس وقت میری والدہ نے بھی مجھے بہت ڈانٹا, انہوں نے کہا کیا وجہ تھی تم نے ہاتھ جوڑے, آگے تم اللہ پہ چھوڑ دیتی, ہم تو بے زبان, ہم مظلوم ہیں, مظلوم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. تو میں نے کہا مظلوم لوگ چیخ بھی مار سکتے ہیں, جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, وہ ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ مظلوم ہیں,
رائٹ. تو امی نے کہا نہیں ہاتھ نہیں جوڑنے چاہیے تھے تمہیں, تمہارے ہسبینڈ کو دیکھو کبھی وہ جھکا ہے آگے کسی کے, موت بھی آگے کھڑی ہے, تمہیں نہیں رونا چاہیے تھا اس طرح. تو میں نے کوشش تو اس وقت کی کہ اگلے دن پروٹیسٹ کی کال نہ ہو, مگر پروٹیسٹ لوگوں نے کی, مگر اتنے زیادہ لوگ نہیں نکلے باہر اس دن, کیونکہ سارے ملک کے اندر یہ آواز تھی کہ یاسین صاحب کو اللہ بچا لے, تو اجتماعی دعائیں ہوئی. میں انٹرنل پالیٹکس میں کبھی بھی نہیں آئی اس سے پہلے بھی, یہ تو لاسٹ کیونکہ ہیئرنگ تھی ان کی اور فیصلہ آنا تھا تو مجھے کرنا پڑا. اگلے دن یاسین صاحب کو VIP سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پروڈیوس کر دیا. جج بھی حیران تھے. تو وہ پریشرز جو ہم ایز اے فیملی اپنی کیپیسٹی میں جو بھی یوز کر سکتے تھے, ہم نے اپنا بچی کو بھی آگے کیا, میں نے بھی اپنا جو رول کر سکتی تھی میں نے اپنے آپ کو پوچھ. میں پھر جب میں انٹرم میں آئی, فرسٹ تھنگ آئی سیڈ ٹو دا پرائم منسٹر آف جو انٹرم کے تھے کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک دا میٹر ٹو ICJ, جو میری ڈیمانڈ ہے. میں نے اس کا پورا پروپوزل بنایا سارا. تو پھر وہاں پہ گیا, پھر انہوں نے کہا کہ انٹرم کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا. پھر بھی میں نے کیونکہ میری والدہ نے کہا تھا کہ ایک دن بھی تم پاور میں اگر آئی ہو یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ, چاہے وہ انٹرم کیوں. اس میں پھر میں پرزنرز کے پاس بھی گئی, جو سارے میں سب سے پہلا ٹور اڈیالہ کا کیا, کوٹ لکھپت کا کیا, آزاد کشمیر کی جیلوں کا میں نے کیا, جو ایشوز تھے وہاں پرزنرز کے. ایک پولیٹیکل پارٹی PTI کی بھی عورتوں کو میں ملی جب بہت زیادہ آپس میں کھٹ پٹ تھی, اور میں نے ان کے ساتھ بھی کافی گھنٹے گزارے. ان میں ان کے 5 مہینے سے بیل نہیں ہوئی تھی ان عورتوں کی, تو ٹرائی کر رہی تھی. تو پھر میں نے کہا جو میرے, کیونکہ آپ نے کہا نا ہر کوئی آپ کی رسپیکٹ تحریک کی کرتا ہے, ہر پارٹی کرتی ہے, اسٹیٹ کے اندر بھی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ, اپوزیشن میں بھی, سول سوسائٹی. تو میں نے اپنا میسیج پھر آ کے پہنچایا کنسرن کوارٹرز میں. میں نے کہا میں کیونکہ تحریک کو ریپرزینٹ ہم لوگ کر رہے ہیں, اور مجھے خواتین کے ایشوز جو ہیں مجھے اچھے نہیں لگ رہے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ پرامن طریقے سے پیسفلی ان چیزوں کو ریلیز کرائیں ان کو. میں نے اپنا پیغام پہنچایا. مجھے پتا تھا میٹر سب جوڈس ہے, مگر یہ میں نے کلوز ڈور ان مائی اون کیپیسٹی. حالانکہ یہ میری ڈومینز نہیں تھیں اس طرح اگر دیکھا جائے, جس کا خاوند کو پھانسی گھاٹ چڑھایا جا رہا ہے, اور اس نے صرف ایک دن کی کال دی تھی کہ PTI ایک دن آگے کر دے, انہوں نے نہیں کی. مگر میں نے یہ چیزیں میرے لیے کبھی میٹر نہیں کی کہ کوئی مجھے ہیلپ کرے ہمارے مشکل ٹائم میں. ہماری کوئی آواز ویسے بھی نہیں ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں, کافی سال ہمارے پہ کرفیوز لگا رہے ہیں. اب جا کے کرفیو سوشل میڈیا پہ کھل رہے ہیں کشمیر پہ. تو 5-6 دن کے بعد ان کی بیل ہو گئی جن کے ایشوز چل رہے تھے. آئی ڈونٹ نو کیسے بیل ہوئی. یہ کون سی خواتین؟ یہ PTI کی تھی, 5-6 ان کی خواتین تھیں جن کی پھر بیل ہوئی. جب میں کوٹ لکھپت میں گئی, اس میں مس یاسمین بھی تھیں وہاں پہ, ان کی نہیں ہوئی, اوروں کی ہوئی تھی. اس میں وہ بھی ایک تھیں جو ایک ڈیزائنر بھی ایک ہیں, ان کا بھی, ہاں ان کا بھی, اور بھی کچھ تھی مجھے نام بھول رہے ہیں. ایک فون بوتھ کا ان کا ایشو تھا, اس کی وائر خراب ہوئی تھی, وہ ٹھیک کروائی. پھر باتھ روم کی ٹائلز کا تھا. پھر میں نے وہاں بیوٹی کورسز اسٹارٹ کروائے وہاں پہ, کیونکہ میرے لیے پرزن, کیونکہ میں نے کشمیر کے پرزنز اصل میں دیکھے ہیں. جب بھی میں کشمیر گئی ہوں میں نے پرزنز بھی اپنے ہسبینڈ کو ملی ہوں. تو وہ جو باڈی سرچ, گالیاں, ٹارچر میں نے خود بھی فیس کیے ہیں, رضیہ نے بھی فیس کیا, ہماری بچی نے, فزیکل ٹارچرز. تو وہ آئی نو دا پین, آئی نو دا پین. یاسین ملک صاحب سے جیل میں ملتی تھی تو وہاں ٹارچر ہوتا ہے؟ یس, بچی کو ٹارچر کیا انہوں نے. میں نے تو بہت دفعہ مینشن کی ہیں بہت سی باتیں. تو آئی نو کہ وہ پین کیا ہوتی ہے ایک فیملی کے لیے. کیا کیسے, کیا ٹارچر؟ وہ سینٹرل جیل میں سری نگر میں ہم لوگ گئے لاسٹ ٹائم 2014 کے اندر, آئی تھنک اگست کا شاید مہینہ تھا. تو وہ بند تھے, تو کافی گھنٹے ہمیں ویٹ کرایا انہوں نے. پھر بچی کی باڈی سرچ کی, وہ بیبی تھی اس وقت, تو اس کے پیمپر پھاڑ کے, بال پل کرنا, گنز اس پہ نکال کے, پھر پیمپروں کو سرچ کریں, اس کو ادھر ادھر ایگزامن کرنے کے. اور اگر میں چیخ مارتی تو وہ مار بھی سکتے تھے, بیبی تھی میری. تو پھر اس کا دودھ پھینک دیا, پاؤڈر ملک, کیونکہ وہاں کافی گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں جب ہم ملنے جاتے ہیں یاسین صاحب کو اکثر. تو اس طرح کے بہت سے واقعے ہوئے ہیں. تو جب میں واپس آئی تھی تو پھر میں نے اپنی والدہ کو بتایا, میں خود بہت ٹراما میں تھی. تو میں نے کہا آئی نیور وانٹیڈ کہ میرے بچے کے ساتھ, کسی کی اولاد کے ساتھ اس طرح ہو. چلو یاسین کے ساتھ ہو, میرے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے, بٹ ناٹ ود آور بیبی. آپ کا بھی تو وہ پھر امی نے کہا کہ نہیں, یہ اب تم نے سب کی آواز, عورتوں کی بھی, کیونکہ تم میں بھی جو کچھ گزر ہے,
اور وہ کشمیر کے بچوں کی آواز بنوں. آپ کے بھی اسی طرح سرچ کیا گیا؟ میری بھی بہت سے دفعہ باڈی سرچز ہوئے ہیں بڑے ہیوملیٹنگ وے میں. مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اٹیکس بھی ہوئے ہیں, گن بٹس والے بھی ہوئے ہیں, کافی کچھ ہو چکا ہے. ایسے تو نہیں یہاں تک بیٹھے ہم لوگ. اچھا, مگر وہ دیٹ از سم تھنگ ہوتا ہے جب آپ ایسی موومنٹس میں ہوتے ہیں. مگر اولاد کے میٹر میں بہت مشکل ہوتا ہے. میں یہ بتائیں ایک بیبی کو دیکھنا وہ بہت مشکل. اور پھر اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ پہلے پاکستانی ہیں جو ایز اے وزٹر آ رہے ہیں آپ. تو پھر اپنے ملک کو بھی گالیاں دیتے ہیں ہمارے, پھر مجھے بھی پھر بالیاں پول کرنا, بہت کچھ ہوتا ہے. مگر اپنا بندہ برداشت کر لیتا ہے, بچے کا نہیں کر سکتا. راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو بھی خط لکھے, یس. کیا فرق پڑا اور کیوں لکھے؟ ان کو بھی لکھے, میں نے مودی کو بھی لکھا ہے خط کچھ سال پہلے. مطلب میں تو مطلب کہ کسی کو بھی خط لکھ سکتی ہوں نا. اور جواب کس کا؟ جواب انڈائریکٹلی آتے رہے. مودی کا آیا؟ مودی کو جب گیا لیٹر تو وہ پبلک ڈومین میں گیا, اوپن لیٹر تھا. تو اس وقت اس میں ایک ڈیمانڈ تھی کہ میرے ہسبینڈ بھوک ہڑتال پہ چلے گئے ہیں اور ہی وانٹس ٹو بی پریزنٹڈ فزیکلی ان جموں کورٹ. تو وہ ان کو رائٹ دیا جائے, اور یہ انٹرنیشنل لاز کے بھی خلاف ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے, تو وہ رائٹ دیا جائے. تو ان کی طرف سے آفیشیلی جواب نہیں آیا, مگر جموں کورٹ سے آرڈر آیا کہ یاسین صاحب کو فزیکلی پروڈیوس کیا جائے. اس پہ پھر ان کی بھوک ہڑتال جو تھی وہ انہوں نے بند کر دی. اس طرح کا جواب مجھے آیا. پھر اس کے بعد میں نے جب راہل گاندھی جی کو لکھا ہے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ان کے, کہ بھی آپ یاسین صاحب کے کیس کو جنتر منتر میں اپنے پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کریں, کیونکہ اس کے اندر 7 پرائم منسٹرز آف انڈیا بھی پارٹی بنتے ہیں, وہ بھی پھر ٹیررسٹ ہیں اگر یاسین صاحب ٹیررسٹ ہیں. کیونکہ انہوں نے آفیشلی انگیج کیا تھا یاسین صاحب کو, حریت کے رہنماؤں کو. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی پھر ٹیررزم کی ڈومین میں آ جاتی ہے, پاکستان کی اسٹیٹ بھی آ جاتی ہے, کیونکہ سارے آن بورڈ تھے جب یاسین صاحب بھی آفیشلی آن بورڈ تھے, جو انٹرنیشنل گارنٹرز پڑے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب کوئی فیصلے کی بات آئی یا اس کو سالو کرنے کی. تو وہ میں نے بھیجا. پھر اس کے بعد ان کا جواب نہیں آیا. مگر ہندوستان کی اسٹیٹ کے جو بہت کوئی امپورٹنٹ لوگ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں بھی رہے ہیں اور جنہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہے پیس کے اوپر, جب پاسٹ میں پریم جا شنکر ہیں اس کے اندر بہت ریناؤنڈ ہیں, اور انہوں نے یاسین صاحب کے حق میں 3-4 آرٹیکلس لکھے جس کے اندر انہوں نے بہت ٹرانسپیرنٹلی جو ان کے ساتھ انجسٹسز ہو رہے ہیں, انفیئر ٹرائل ہو رہا ہے, وہ ڈسکس کریں. تو یہ ایک ہوا. ابھی ریسنٹلی میں نے پرینکا گاندھی کو لکھا خط. ان کو میں نے اس لیے بھی لکھا, ناٹ جسٹ کہ وہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں کانگریس کی, بٹ آلسو شی از اے وومن and they have suffered as a family the way I am suffering. My daughter is suffering. She suffered. Her father was assassinated. Her grandmother was assassinated. اور ان کی مدر ایک وڈو بن گئی اور بچوں کو انہوں نے سنگل ہینڈڈ لی. تو میں نے وہ بھی پلائٹ لی کہ آپ نے اپنے کلرز کو آپ لوگوں نے فرگیو کیا تھا. جب ٹائم آیا پنش کرنے کا اپنے جو فیملی کے لوگوں کو جنہوں نے مارا تھا, تو آپ نے کمپیشن شو کیا. تو یاسین صاحب کے میٹر کے اندر جن کو آفیشلی آپ لوگوں نے آن بورڈ لیا, انٹرنیشنلی بھی لیا گیا, ہر جگہ آن بورڈ پاکستان میں, اور انہوں نے ایک پیس کی کانسٹیچوئنسی بنائی, تو ہاؤ کم اس آدمی کو جو سمبل تھا پرامن سولوشن کا اور کشمیریوں کا نمائندہ, جن کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو ہے وہ ایگری کیا ان کے ساتھ اور انہوں نے سفر آزادی کی, تو ان کو کیسے یہ پھانسی چڑھا سکتے ہیں؟ تو ایز اے پالیٹیشین اینڈ یور فیملی بیک گراؤنڈ آف کمپیشن اینڈ ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایز اے مدر, ایز اے ڈاٹر, ہم لوگوں کی پلائٹ کو اس طرح آپ پارلیمنٹ میں اٹھائیں. ابھی تک تو نہیں اٹھایا انہوں نے, مگر یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے ان کو بھی دیا. میں نے چائنا بھی بھیجا ہے لیٹر, میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی بھیجا ہے, میں اور بھی بہت سے ورلڈ لیڈرز کو اوور دا ڈیکیڈ بھیجتی رہی ہوں, یونائٹڈ نیشنز کو بھی, سیکرٹری جنرل. اچھا, ایک ہے کشمیر بنے گا پاکستان, ایک ہے کشمیر ایک آزاد ریاست, آپ کا کیا خیال ہے اس؟ یہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب سے شادی ہوئی یاسین صاحب سے, کیونکہ JKLF کا ایک نیریٹیو ہے اپنا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد شادی کے بعد انہوں نے 2016 میں میری والدہ کی ریکویسٹ پہ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنا جو بھی نظریے خود مختاری, کشمیر بنے گا پاکستان, آپ لوگ نا ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ.
جب فیصلے کا ٹائم آئے گا حق قدراتیت کا تب کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے، تو اس سے پہلے آپ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. تو انہوں نے امی کو کہا کہ اگر میں یہ تو کر لوں گا، مجھے کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر آپ کی بیٹی کے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا، آئی کوڈ گیٹ ہینگڈ اگر میں یہ کوئی یونائٹڈ فورم بنا دیں. انہوں نے کہا اللہ پہ چھوڑ دو. وہ ایک اور ہی کلے کی بنی ہوئی تھی میری والدہ، وہ ایک عام عورت نہیں تھی نا. ایک والدہ وہ اگلی نسلوں کا سوچتی تھیں، وہ اپنی بیٹی کا نہیں سوچ رہی ہوتی تھیں یا اپنے داماد کا، وہ فیوچر کو دیکھ رہی ہوتی. تو انہوں نے اسی طرح مجھے بھی گروم کرنے کی کوشش کی کہ میں اتنی بہادر ہو جاؤں، اور بچی رضیہ کو بھی. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا پرواہ نہ کرو، گو ہیڈ ود اٹ. جب انہوں نے برہان کی شہادت سے چند مہینے پہلے گیلانی صاحب کے ساتھ مل کے جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی اور خود گاڑی چلا کے میر بھائی صاحب کو گاڑی میں بٹھایا، آسیہ اندرابی صاحبہ کو پک کیا، گیلانی صاحب کے گھر لے کے گیا، اور انہوں نے یہ فورم بنایا کہ وی آر یونائٹڈ اگینسٹ آل دیز ڈیموگرافک چینجز جو مودی کرنا چاہتا ہے، اور جب فیصلہ فائنل ہوگا تب تک ہماری ساری جو کالز ہیں پروٹیسٹ کی، جلسوں کی، جتنی بھی ہیں وہ ہماری یونیفائڈ ہوں گی. تو 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں، کیونکہ گول تو ایک کامن ہے نا انڈین آکوپیشن کے خلاف ان کا. تو اس پہ پھر ان کو پنش کیا انڈین اسٹیٹ نے، جو سب سے زیادہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اوور 5 اگست سے لے کر اب تک کہ سب سے زیادہ ہماری فیملی کو، خاص طور پہ یاسین صاحب کو سائڈ لائن کیا گیا ہے، پنش کیا گیا ہے. ہی از دا اونلی ون ان سالیٹری کنفائنمنٹ اور ان اے ڈیتھ سیل. پھانسی کا کیس ان پہ، دوسروں کو بیرکس میں رکھا، فیملیز ملنے بھی دیتے ہیں، وہ بھی بہت برے حالت میں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بری حالت میں نہیں ہے. آسیہ صاحبہ از ناٹ ویل، شبیر شاہ صاحب کو بھی کینسر ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر فختو ہیں، پھر مسرت عالم صاحب. بٹ سب سے ورس ٹریٹمنٹ یاسین صاحب پہ، وہ اٹ از بیکاز آف دس یونٹی. تو یہ چیز میری پہلے دن سے تھی جب سے شادی ہوئی ہے، بیکاز آئی ایم اے ڈیموکریٹ ایٹ ہارٹ. گھر میں بھی ہو، یو وانٹ ٹو سپورٹ ون پارٹی، ڈاٹر وانٹس ٹو سپورٹ another school of thought. I firmly believe کہ جو کشمیری چاہتے ہیں، جو ان کا رائٹ ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، اس پہ کوئی ڈکٹیشن نہیں. انہوں پیار محبت سے جہاں وہ چاہتے ہیں وہ سب کو قبول ہونا چاہیے. یہ وہ 84 صفحات پر مشتمل حلف نامہ ہے. جب یاسین ملک صاحب کو گرفتار کیا گیا اور پھانسی کی طرف ان سے باتیں کی گئی، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی میں کون ہوں. انڈین حکومت کو انہوں نے عدالت میں یہ جمع کروایا کہ بھائی میں کون ہوں، آپ نے مجھے دہشت گرد بنا دیا ہے، تو میں نے یہ کام کیے ہیں. وہ کام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب 90 کی دہائی میں نئی دہلی کے خلاف کشمیری نوجوانوں کی مسلح بغاوت اپنے عروج پر تھی، تو آپ کے فریڈم فائٹر دوسری طرف سے ان بھارت کے ساتھ انگیج کر رہے تھے. پھر وہ کہتے ہیں یاسین ملک صاحب اپنے اسی حلف نامے میں کہ وہ بھارت کے کئی وزراء اعظم، وفاقی وزراء، خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں، دائیں بازو کی جماعت RSS کے اراکین اور 2 معروف ہندو مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے رہے، جو متعدد بار ان کے سری نگر والے گھر آئے. یہ تمام ملاقاتیں کشمیر میں امن کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے بھارتی حکومت کی جانب سے کی جانے والی پس پردہ سفارتکاری کا حصہ تھیں. RSS وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست جماعت BJP کی نظریاتی سرپرست تنظیم ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. بالکل. اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2006 میں جو پاکستان میں مقیم تنظیم بانی اور بھارت کو 2008 ممبئی حملوں مطلوب ہیں کے ساتھ ملاقات ان کی اپنی خواہش پر نہیں تھی، بلکہ یہ ملاقات بھارت کی اندرونی خفیہ ایجنسی IB نے اس مقصد کے لیے کروائی کو عسکری جدوجہد ترک کرنے پر آمادہ کیا جا سکے. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے JKLF. جی. یہ جب اریسٹڈ تھے وہاں پہ جیل کے اندر تھے، تو اس ٹائم پہ، یہ ارلی 90s کی بات کر رہی ہوں، تو اس ٹائم سے جب جیل میں تھے تو انٹیلیجنس آفیسرز ان کو آ کے ملتے تھے، ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھیں. اس میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ ان کو ایک جگہ ایک فارم ہاؤس میں بھی وہ لے کے گئے. پھر اس طرح وہاں کی جو بزنس کمیونٹی تھی ڈیورنگ ہز اریسٹ ٹائمز، جو ان کو وہاں پہ ان کو ساتھ ملاقاتیں کی، انہوں نے ان کے ساتھ بات کی کہ جی آپ پرامن. پھر وجاہت حبیب اللہ بھی تھے اس کے اندر، ان کے فارمر جسٹسز بھی تھے، پھر ان کے بعد کانگریس کے بھی لیڈرز تھے اس کے اندر، پھر BJP کے بھی لوگ تھے. بہت سے لوگوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا ڈیورنگ ہز انکارسریشن. اور جو لوگ ان کو وہاں گھر پہ ملنے آئے جب وہ ریلیز ہوئے تھے، جب انہوں نے ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جیل میں ملنے آئے، اس ٹائم پہ یہ لوگ بھی ان کو ملنے آئے، اور ان سب نے کہا کہ اگر کشمیری جناح کی طرح یا گاندھی کی طرح ایک پرامن سیاسی تحریک کو چلائیں گے اور اس کو آپ لیڈ کریں گے انسٹیڈ آف مسلح جد و جہد، تو سیاسی اس کو شفٹ دیں، تحریک آپ کی ویسی ہے، the world will listen to you.
تو انہوں نے اس ٹائم پہ جو انٹرنیشنل گارنٹرز تھے ان کی اس بات سے وہ کنونس ہوئے کہ میں ایک ڈیموکریٹک وے میں اپنے مشن کو موڈ چینج کر کے جو ہے میں اپنی جرنی کو آگے لے کے چلوں گا. تو انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد, پھر وہ باہر آئے, انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہ ساری باتیں کی, مگر اس کے بعد جب وہ پرامن جدوجہد کے اندر وہ آئے, وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جیل کے اندر ان کے پاس سارے لوگ آئے. انہوں نے یہ سارا ریکارڈ ان کے سامنے اس لیے رکھا کہ اس زمانے میں بھی اور جب وہ جیل میں نہیں بھی تھے اس وقت بھی 7 پرائم منسٹرز آف انڈیا نے ان کو انگیج کیا, انٹرنیشنل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیکل لیڈرز ورلڈ کے, انہوں نے ان کے ساتھ ان کے گھر بھی آتے تھے. اور RSS کیا, یہ خود واحد ایک لیڈر ہیں کشمیریوں کے جنہوں نے بال ٹھاکرے سے بھی انٹریکشن کی, تاملز کے ساتھ بھی کی, میں آپ مطلب سکھوں کی لیڈرشپ سے بھی کی. انہوں نے انڈیا کے اندر خود وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر کشمیر کے پرامن حل کی باقاعدہ جو پیس کی کانسٹیچوئنسی ہے اس کی پہلی جو اینٹ ہے انہوں نے رکھی. 25 اگست کو دہلی ہائی کورٹ میں یاسین ملک کا جمع کروایا گیا حلف نامہ دراصل بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کی اس کوشش کے جواب میں تھا جس میں ایجنسی نے ان کی عمر قید کی سزائے موت میں بدلنے کی درخواست کی تھی. حلف نامے میں یاسین ملک کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ عوام کے سامنے ایک سخت مزاج اور نہ جھکنے والی شخصیت کے طور پر پیش آتے رہے جنہیں لاکھوں کشمیری پسند کرتے تھے, لیکن پس پردہ وہ مسلسل بھارتی حکومتوں کے ساتھ تعاون کرتے رہے. پس پردہ ان کی لائف میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ جیلوں کے اندر. ہاں جی, بھارتی حکام نے انہیں یقین دلایا تھا کہ جب تک وہ عدم تشدد کے راستے پر قائم رہیں گے, خلاف یا JKLF کے خلاف سنگین مقدمات آگے نہیں بڑھائے جائیں گے. مطلب وہ اپنے اور اپنی پارٹی کے مقدموں کے لیے یہ سارا کچھ کرتے نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر مقدموں کے لیے ہوتا تو وہ کوئی شارٹ کٹ لیتے, وہ جیلوں میں نہ ہوتے, ان کا ہاؤس اریسٹ نہ ہوتا. اس کے بعد ان کی ڈبل ٹرپل فزیکل ٹارچر ہوا ہے جب انہوں نے مسلح جدوجہد چھوڑ کے انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد سٹارٹ کیا ہے. اور ان کا جو پرنسپل تھا وہ تو انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا. اور انہوں نے جتنی بھی یہ چیزیں, فار یور ریکارڈ آلسو, کیونکہ اگر آپ پاسٹ بھی ان کا دیکھ لیں, انہوں نے بہت سے پبلک آرٹیکلز لکھے ہوئے ان دا پاسٹ. ان کی ول بھی آئی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے اس سے کچھ سال پہلے اس کے اندر بھی مینشنڈ ہے, ڈان میں بھی چھپا تھا, امریکہ اینڈ اٹس ایمنیجیا, جس کے اندر انہوں نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے نام لیے. انہوں نے اس طرح اور بھی آرٹیکلز اور بھی لیکچرز دیے جس کے اندر انہوں نے بہت سے, کلدیپ نیر ہو گئے, پریم شنکر ہو گئے, وجاہت حبیب اللہ ہو گئے, IB کے لوگ ہو گئے. میں خود بھی جب وہاں گئی تھی تو when I entered into India, تو وہ یہ لوگ میرے ارد گرد ساری انٹیلیجنس ایجنسی آ جاتی تھی ٹو مانیٹر می, اور آ کے وہ بات چیت کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ آپ کو کون لے کر آیا, آپ کی شادی کیسی ہوئی ہے. تو یہ لوگ یہ خود آتے ہیں آپ کی طرف, آپ لوگ ان کو ملنے نہیں جاتے. مگر جو یاسین صاحب کا یہ جو ہے کہ انہوں نے IB کے لوگوں سے ملے تھے, یہ ساری چیزیں آلریڈی پبلک نالج کی ہیں. جو کشمیر کو یاسین صاحب کو جانتا ہے, مگر جو ان چیزوں کو نہیں جانتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ لوگ شہید ہو رہے تھے. سارے جانتے اور تھے سب کو 84 صفحات کا حلف نامہ دینے کی وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو مودی رجیم ہے نا, انہوں نے جتنے یہ ڈیکیڈز ہوئے ہیں آفٹر ہز نان وائلنٹ اسٹرگل, اس کو انہوں نے کسی کھاتے میں ہی نہیں ڈالا. اس کو ریز کر کے جو ان کی مسلح جدوجہد کا ٹائم تھا, اس ٹائم کے کیسز انہوں نے ری اوپن کیے, جو جب انہوں نے نان وائلنٹ کی اسٹرگل سٹارٹ کی تھی اس کے بعد, اور پیس کی طرف جانا اور ایک پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف جانا, کہ جتنا انہوں نے, آئی تھنک ان سے بڑھ کے کسی نے ساؤتھ ایشیا کی پیس کانسٹیچوئنسی ڈیولپ کرنے کے اندر اتنا بڑی قربانی, اتنا زیادہ صبر, اور اس کے اندر انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. دشمن کو بھی ملے, دوست کو بھی ملے, اور سب کو انہوں نے انگیج کیا. BJP کو بھی ملے, واجپئی, میں یہ مطلب یہ ساری پبلک نالج کی چیزیں نا, تو یہ ان کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ان 30 ایئرس کو 35 ایئرس کو انہوں نے کٹ کر دیا ہے. تو وہ کیسے کٹ کر سکتے ہیں, اس میں پھر سارے ان کے آن بورڈ ہیں. یاسین ملک کہتے ہیں کہ ان کا حلف نامہ ان کے موقف سامنے لانے, ان کے حالات کی وضاحت کرنے اور بھارتی حکام کی مبینہ بدعہدی کو بے نقاب کرنے کے لیے ہے, جو برسوں کی خفیہ ملاقاتوں اور سیاسی بات چیت کے بعد کی گئی. یاسین ملک کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2006 میں پاکستان جا کر خافض سعید سے ملاقات بھارتی ایجنسی IB کی کہنے پر ہوئی تھی, اور واپسی پر انہوں نے بھارت کے اعلیٰ سیکیورٹی مشیروں کو اس ملاقات کی مکمل بریفنگ دی. ایک برطانوی صحافی نے الجزیرہ کو بتایا کہ یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے. جی مجھے پتہ ہے,
جس میں آتھر کا نام ہی نہیں ہے. یاسین ملک کا حلف نامہ اس طرح کے تنازعات میں دھوئیں اور آئینوں کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے. اب آپ آرٹسٹ ہیں تو ذرا امیجن کیجئے، دھوئیں اور آئینوں کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے. اس صحافی کے مطابق ملک کا یاسین ملک کا مقدمہ ایک کسوٹی ہے. انہوں نے کہا کہ استغاثہ کہنا ہے کہ یاسین ملک کا ساتھ دینا بھارت کے خلاف جانے کے مترادف ہے، لیکن یاسین ملک نے اس کا الٹ ثابت کیا کہ وہ خود اپنے گروہ، ریاست اور اس کے مختلف نمائندوں کے ساتھ کھڑے رہے. دیکھیں، الجزیرہ کا جو آرٹیکل ہے وہ بہت ہی کنٹروورشل اس کا ٹائٹل ہے، اور آتھر کا ہمیں پتہ نہیں ہے. نہیں، میں الجزیرہ کے آرٹیکل کی بات کر رہی ہوں نا، میں حلف نامے کی نہیں، میں اس کے ٹائٹل کی بات کر رہی ہوں. یاسین ملک دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 2016 میں حریت نوجوان رہنما برہان الدین وانی کے ہلاکت کے بعد ہونے والی بڑی عوامی بغاوت کو روکنے میں بھارتی حکومت کی مدد کرنے میں حصہ دار تھے. جی، وہ لکھتے ہیں، یعنی یاسین ملک صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کے حریت رہنما سید علی گیلانی سے ملاقات کی، جو بھارتی حکومت کی منظوری سے ہوئی. اس ملاقات میں یاسین ملک نے گیلانی صاحب سے ہڑتال میں 2-3 دن کا وقفہ دینے کی درخواست کی. اگر آپ ٹیلی فون سے ہٹیں تو آپ یہ سن لیجیے. میں وہ حلف نامہ نکالوں تاکہ پیج نمبر نکالوں نا. اس ملاقات میں یاسین ملک نے گیلانی صاحب سے ہڑتال میں 2-3 دن کا وقفہ دینے کی درخواست کی تاکہ صورتحال مزید نہ بگڑے. یاسین ملک کے مطابق انہوں نے گیلانی صاحب کو راضی کر لیا اور یہ وقفہ احتجاج کے شیڈول میں شامل کر لیا گیا، جس کے بعد تحریک چند ہفتوں میں کمزور پڑ گئی. کشمیر کے کاروباری حلقوں نے بھی اس وقفے کی حمایت کی. حلف نامے میں یاسین ملک یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سال 2000 میں بھارتی صنعت کار دھیرو بھائی امبانی کے ساتھ خفیہ پس پردہ مذاکرات میں شامل تھے. امبانی اس وقت گجرات میں اپنی آئل ریفائنری کے پاکستان سے قربت کی وجہ سے فکر مند تھے. ان کا خدشہ تھا کہ پاک بھارت کشیدگی سے ان کا منصوبہ متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے ایک ذریعے کے توسط سے ملک صاحب سے رابطہ کیا. اب کہیں وہ برہان الدین وانی کی روک رہے ہیں، کہیں علی گیلانی صاحب کی موومنٹ کو کمزور کر رہے ہیں، کہیں یہ سارا غلط آیا ہے. کہیں دھیرو بھائی امبانی کے وہی دھیرو بھائی امبانی کا بھی بتائیں، یہ سارا جس نے بھی آپ کو لکھ کے دیا یہ غلط ہے. اگر آپ ان کے انگلش کے والے میں جائیں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ پتہ چلے گا کہ جب وہ اریسٹڈ تھے تو تب ان کو ایک فارم ہاؤس پہ لے کے گئے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، اور وہاں پہ فون پہ ان کی بات کرائی گی یہ امبانی کے والد کے ساتھ. انہوں نے فون پہ ان سے بات کی کہ جس طرح آپ نے بھی ریگز ٹو ریچز کی میری سٹوری ہے کہ میں نے بالکل اسکریچ سے سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے اسی طرح آپ نے اپنی آزادی کے اندر بالکل اسکریچ سے سٹارٹ کر کے اب آپ ایک بہت بڑا نام بن گئے ہیں، تو آپ کو بھی امن کی طرف جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا تھا میری امن کے لیے کاوشیں، یہ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے سارا. تو وہ ایسا نہ برہان کے ٹائم پہ ایسا ہوا، یہ چیزیں کچھ جگہوں پہ یہ چیزیں آئی ہیں جو بالکل مس انفارمیشن ہے، کیونکہ یاسین ملک کا دوسرا نام ہے سچ، اور وہ سچ سے نہیں ڈرتا. موت ان کے آگے. انہوں نے ریکارڈ میں چیزیں ساری اس لیے لائیں کہ کل کو جو ہسٹری لکھی جائے گی کشمیر پہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہندوستان نے جب کشمیریوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا، حریت آن بورڈ جب رہی، ان کو انگیج کیا گیا، تو اس کے بعد انہی کو پھر دہشت گرد کہا گیا. یہ ان کی سیکرٹ ڈاکیومنٹس میں ضرور ہوں گی آئی بی اور ان کی انٹیلیجنس کی، مگر یاسین ملک کے لیے یہ آئی بی اور انٹیلیجنس کی بات پبلکلی کہنا، ان کو ایکسپوز کرنا، یہ ایک بہت بڑا انہی کے منہ پہ تماچا ہے کہ تم لوگوں کے ہی لوگ تھے جو ہم سے ملے تھے اور ہم کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، تو وہ بھی دہشت گرد ہیں، تمہارے پرائم منسٹرز بھی دہشت گرد ہیں. 19 ستمبر کو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھ کر کہا کہ یاسین ملک کے نئے انکشافات کے بعد ان کے کیس کو ہمدردانہ نظر سے دیکھا جائے. یاد رہے کہ محبوبہ مفتی ربیہ سعید کی بہن ہے، وہی ربیہ جن کے اغوا میں 1999 میں یاسین ملک پر مدد کرنے کا الزام ہے. بعد میں دی وائر میں اپنے مضمون میں محبوبہ مفتی نے لکھا کہ بھارتی ریاست اکثر افراد کو وقتی فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے اور ضرورت پوری ہونے پر انہیں قربان کر دیتی ہے، جیسے 2013 میں افضل گرو کی خفیہ پھانسی. انہوں نے یاد دلایا کہ 2004 میں گرو نے اپنے وکیل کو خط میں ایک بھارتی پولیس افسر دویندر سنگھ کا نام لیا تھا جس نے مبینہ طور پر اسے پارلیمنٹ حملے کے ملزمان کی مدد کرنے کو کہا تھا. اس الزام کی کبھی تحقیق نہیں ہوئی، لیکن 2020 میں یہی افسر 2 مشتبہ مجاہدین کے ساتھ پکڑا گیا، جس سے بھارتی سیکورٹی اداروں پر سنگین سوالات اٹھے. محبوبہ مفتی نے لکھا اگر مخبر سزائے موت پائیں، اگر امن کے لیے کام کرنے والوں کو قید کیا جائے، اگر بار بار وعدہ خلافی ہو، تو کشمیر میں مفاہمت کا کیا مستقبل بچے گا.
اجے ثانی کہتے ہیں جو سیکیورٹی تجزیہ کار ہیں کہ ملک کے انکشافات، ملک صاحب کے انکشافات ان کے حق میں کم اور ان کے خلاف زیادہ جاتے ہیں اور انہیں مشکوک کردار کہتے ہیں انہیں مشکوک کردار کہتے ہیں۔ ان کے مطابق ان پر قتل اور دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ حکومت تک رسائی اس لیے ملی کہ وہ کسی کے قریب تھے، ورنہ ان کے خلاف برسوں پہلے کارروائی ہو چکی ہوتی۔ وہ مزید کہتے ہیں ضروری نہیں کہ ریاست نے کسی کو استعمال کیا تو وہ باصول بھی ہو، اگر وہ باقی باصول ہوتے تو استعمال نہیں ہوتے۔ اچھا، اب اس کے بعد صحافی وکرمجیت سنگھ جنہوں نے 1990 کی دہائی میں کشمیر کور کیا کہتے ہیں ملک کے دعوے قابل یقین ہیں اور بھارت کی سیاسی اور سیکیورٹی قیادت ان کے معاملات سے آگاہ رہی ہے۔ ان کے مطابق یہ واضح ہے کہ حکومت ضرورت پڑنے پر ایسے لوگوں کو پل کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ دعوے بتاتے ہیں کہ جب سیاسی ادارے مفاہمت چاہتے ہیں تو ریاستی اور غیر ریاستی دونوں نظر سے رابطہ رکھتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ محبوبہ مفتی تو دیکھیں کراکوڈائل ٹیئرز ہیں، یاسین صاحب نے اور ہماری حریت نے اور عوام نے کبھی ان کو مانا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے انہی کے بوٹ پالش کرتے ہیں اور انہی کے الیکشن جیتتے ہیں اور آ کے کیا کرتے ہیں، عبداللہ فیملی اور مفتیز جو ہیں یہ آ کے ڈریکونین لاز جو ہیں وہ اپنی ان پپٹ اسمبلی سے پاس کراتے ہیں، جن میں کوئی ووٹر ٹرن آؤٹ ہارڈلی ہوتا ہے۔ اس کے اندر اکثر بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا انڈیا سے لا کے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے پولنگ بوتھس پہ، اور یہ ڈیکیڈ سے ہو رہا ہے۔ اور یاسین صاحب کی حریت کی کال بوائیکاٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے سلوشن انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ الیکشنز کیے جائیں۔ یہی محبوبہ مفتی ہے، اس کی بہن نے کچھ عرصہ پہلے ایئر فورس کے جعلی کیس میں، کڈنیپنگ کے ربیہ سعید کے کیس میں یاسین صاحب کے خلاف جو ہے گواہی دی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کے اندر یاسین صاحب از ویری سیکریڈ، ان کی قربانیاں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کا فزیکل ٹارچر، ان کی لڑائی، ان کا رول گلوبلی کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، انڈیا کے ہر کونے کونے میں جانے کے لیے، پاکستان کے اندر انہوں نے سفر آزادی کی، اس کی ایگزیبیشنز انڈیا میں کی، پاکستان میں کی، امریکہ کے اندر کی، انگلینڈ کے اندر کی۔ ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے کشمیر کی تحریک آزادی میں، ایک مسلح جہد کو ایک نان وائلنٹ گاندھین یا جنا کی موومنٹ میں کنورٹ کرنا، اس کے اندر بھی ان کا ایک کروشل رول رہا ہے۔ تو اس لیے اس آدمی کی رسپیکٹ فیکٹر کی سمپتھیز گین کرنے کے لیے جب بھی یہ لوگ پاور میں نہیں ہوتے، یہ ان کا ٹریڈیشن ہے، اگر عبداللہز آر ناٹ ان پاور وہ حریت کی لینگویج بولیں گے تاکہ وہ عوام میں تھوڑا ادھر ادھر واک کر سکیں۔ سیم گوز فار ہر۔ اب انہوں جب یہ پاور میں تھی، ان کے ٹائم پہ کتنے کالے قوانین ہوئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، تو یہ ان کی کوئی بات کی وہ ورتھ ہے ہی نہیں۔ ڈریکولا ٹیئرز میں ہر دفعہ کہتی ہوں ان کے، یہ دے آر ناٹ دا ریپرزینٹیوز آف دا فریڈم اسٹرگل۔ فریڈم اسٹرگل کی جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ یاسین ملک ہیں، شبیر شاہ صاحب ہیں، سعید علی گیلانی صاحب ہیں، اور اس کے بعد آسیہ اندرابی صاحبہ جو حریت کے لوگ ہیں ہمارے۔ یاسین ملک صاحب کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ہمیشہ سے وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ کشمیری کسی کے ایجنٹ نہیں ہے۔ یہی بات مقبول بٹ شہید نے کی، یہی بات یاسین صاحب نے کی، یہی بات میں بھی کر رہی ہوں۔ ابھی حال ہی میں جب عوامی ایکشن کا ٹائم آیا، کچھ چند سیاستدانوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہا جی یہ انڈیا کا ہے، پروپیگنڈا ہے، تب میں پہلی دفعہ ان کے انٹرنل معاملے میں نے انٹرویو کیا اور میں نے کہا کشمیری کسی کا ایجنٹ نہیں ہے، یہ ان کے اکنامک ایشوز ہیں، ان کو آپ ٹیبل پہ ایڈریس کریں، اور کشمیری جو ہیں یہ کوئی تحریک کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کے جو بھی روٹی پانی کے جو ان کی جو مہنگائی کے ایشوز ہیں، کرپشن کے ایشوز ہیں۔ اور میں نے ایک بہت اپنی طرف سے دو ٹوک پیغام دیا سب کو، اور میں نے اپیل کی جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں خاص طور پہ ان کو، اور انہوں نے بھی ایک اس ٹائم پہ بیہائنڈ دا سین، کبھی ہسٹری جب ان پہ بھی لکھی جائے گی اور لوگوں پہ لکھی جائے گی، یاسین صاحب تو کے اوپر تو دن رات لکھی جا رہی ہے، جو ان کی ایک لائف کی جرنی رہی، جو انہوں نے مسلح جدوجہد میں کیا کیا اچیو کیا، پرامن میں کیا کیا، پرامن کے بعد انہوں نے پیس پروسیسز کے اندر کیا کیا رول پلے کیا، قاتلوں کے آگے وہ کھڑے ہوئے اور ان کو کنونس کیا کہ امن کی طرف آ پائیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، جس کے گھر کو کتنی دفعہ جلا دیا ہو، جس نے ہیومن کاسٹ دی ہے، اپنی فیملی سے وہ نہیں مل سکتا، 11.5 سال 16 ایئرز شادی کو ہوئے، اور اس کے اندر 60-70 ڈیز گزارے، انہوں نے اپنی پرسنل ساری لائف قربان کر دی، اپنی غمی، اپنی خوشی، اپنی کشمیر کے لیے، اس کے حل کے لیے، ان کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے، دشمنوں کے کیمپ میں بھی جا کے انہوں نے حق کی بات کی، اسی طرح جس طرح وہ کیا کہتے ہیں ٹریٹی آف ادھیبیا ہوئی تھی
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امن کا پیغام پھیلایا. یہ آسان باتیں نہیں ہوتی, تو اس لیے یہ بڑا شارٹ کٹ ہے کسی کو کہہ دینا جی وہ فلانا ایجنٹ ہے فلانا. جس طرح میری شادی ہوئی, مجھے آتے ساتھ ہی پورے انڈیا نے لیبل کر دیا منگنی کے ٹائم سے یہ آئی ایس آئی ایجنٹ ہے, آج تک آئی ایس آئی ایجنٹ کہتے ہیں. تو مجھے بھی اس کرب کا پتہ ہے کہ کسی کو فوراً ہی نہ گناہ نہ قصور, اس کو آپ پہلے ہی لیبل کر دیتے ہیں کہ وہ ایجنٹ ہے. حالانکہ شادی اس نے خود کی, پسند اس کی اپنی تھی, اس کی اپنی شوق تھا کہ قربان ہونا ہے, اپنے ہسبینڈ کی قربانیوں میں رول پلے کرنا ہے اس کو. یہ مگر کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے دنیا کے اندر لیبل کرنے کا, اور لیبل کرنا, بلیم گیم کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو جب میں نے عوامی, یہ چھوٹا سا اگزامپل ہے عوامی ایکشن کا, اس ٹائم پہ جب میں نے اپیل کی فیلڈ مارشل صاحب کو کہ آپ نے علم اٹھایا ہوا ہے, جہاں جہاں آپ انٹرنیشنلی جاتے ہیں آپ ہمیشہ کشمیر کاز پہ بات کرتے ہیں, اوپنلی بھی کرتے ہیں, کلوز ڈور بھی وہ کرتے ہیں. اور یاسین صاحب کے میٹر پہ بھی میں بات کر رہی ہوں, تو انٹرنل پالیٹکس اپنی جگہ ہے, مگر اس میٹر پہ انہوں نے ایک بہت پرسنل اپنا انٹرسٹ بہت سی جگہوں پہ کلوز ڈور میٹنگ میں, چاہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ہیں, چاہے وہ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ہوئی ہیں, اس پہ انہوں نے پرسنلی یاسین صاحب کا میٹر بہت جگہوں پہ امپورٹنٹلی ٹیک اپ کیا ہے. مگر یس, فیلڈ مارشل صاحب نے, مگر کچھ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی ڈیو ٹو سینسٹیوٹیز. ابھی میرے بھی بہت جگہوں پہ رابطے چل رہے ہیں جو میں پبلکلی نہیں بتا سکتی ہوں انٹرنیشنلی, کیونکہ دیکھیں میرا کام ہے, میں انڈیا کے اندر بھی رابطے چلا رہی ہوں کہ جہاں جہاں وہاں پیس کانسٹیچوئنسی ڈیولپ ہو سکتی ہے یاسین صاحب کے لیے, کشمیر کے حل کے لیے, وہاں بھی بہت سے اچھے اچھے لوگ ہیں جو پیس نکس ہیں, جو پیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ بہت ڈرے ہوئے بی جے پی سے, آر ایس ایس کی پالیسی سے. میں آر ایس ایس کو بھی لیٹر لکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اگلی جنریشن کو, آپ خود انڈیا کو توڑ رہے ہیں, آپ اکھنڈ بھارت کی اس نفرت کے اندر آپ وہاں کی مائنورٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے انڈینز کے ساتھ آپ کتنا برا کریں. یونیفارم سول کوڈ, اینٹی مائنورٹی بلز, پھر ابھی کتنی رپورٹس میں آر ایس ایس کا ایک ٹیرر نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے ایچ ایس ایس کی صورت میں, امریکہ سے لے کر کینیڈا سے لے کر ٹارگٹ کلنگس کی جا رہی ہیں, تھریٹس کی جا رہی ہیں. آپ تو خود انڈیا کو انڈر سینکشنز لا رہے ہیں, پھر یہ جنگ میں جس طرح بری طرح ہارے ہیں, تو آپ کا یہ اپنا اکنامک لاس ہے. آپ کو پتہ ہے $73 billion is the minimum that they are paying every year in spending on Indian occupation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. کیا اچھا نہیں ہوتا یہ مسئلہ حل ہوتا کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق, اور یہ اپنے انڈیا میں یہ پیسے یوز کرتے جہاں سبسڈیز کے پیسے نہیں ہیں, جہاں وہاں پہ غربت اتنی ہے, لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں, لوگ پینی لیس ہیں, لوگ سٹارو ٹو ڈیتھ کر رہے ہیں, سوسائڈس کر رہے ہیں, ان امپلائمنٹ اتنی ہے. تو یہ غربت مٹانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اور خدارا کشمیر کا جو مسئلہ ہے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق یہ سب کے انٹرسٹ میں, خطے کی ہر گلوبل پاور اور ریجنل پاور کے انٹرسٹ میں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. سی پیک نے یہاں سے گزرنا ہے, کشمیر سے گزرنا ہے, کیا وہ گزر سکتا ہے اگر یہاں آگ چل رہی؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ اتنا بولی, اتنے جذبے سے بولی, اور مجھے اتنا نہیں پتہ تھا, خاص طور پہ آپ کے اور یاسین ملک صاحب کے جو پرسنل کنیکشن ہے. میرے جیسے جن کو نہیں پتہ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک شادی تھی اور اب شاید وہ اپنے خامند کی کو کیش کروا رہی ہیں, یا شاید وہ اپنے آپ اور اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے وہ اپنا نام بنا رہی ہیں. لیکن مجھے آپ کی محبت اور آپ کے عشق یا آپ کے ان کے ساتھ لگاؤ یا کشمیر کے ساتھ لگاؤ میرے لیے آج رسپیکٹ بڑھی ہے. اللہ تعالیٰ یاسین ملک صاحب کو رہائی دے اور آپ کی فیملی میں واپس لائے, اور کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق ان کا مسئلہ حل کرے. بہت شکریہ آپ سے مل کر. تھینک یو. اینڈ میں یہی کہوں گی کہ ایک ٹائم پہ مقبول بٹ کو بھی ایجنٹ کہا گیا, ایک ٹائم پہ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ کہا گیا, پھر ایک ٹائم آیا کہ ساری دنیا نے نیلسن منڈیلا کو پیس کا علم بردار بنا دیا. تو اس لیے ہماری, کیونکہ اس وقت آواز کوئی نہیں ہے کشمیریوں کی, ماشاء اللہ پوری دنیا آزاد ہے, تو یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا, ان کو جب یہ ان پروسیس ہوتا ہے تو بہت دفعہ ان کو لیبلز لگائے جاتے ہیں اور مس انفارمیشن سیل کی جاتی ہے دنیا کے اندر, اور ہمارے بارے میں ایک جو ہے آئیڈیا, جس طرح میں انڈیا گئی تو انہوں نے بچا دیا ہے آئی ایس آئی ایجنٹ, مگر ہسٹری بتائے گی کہ کون ایجنٹ ہے کون نہیں ہے. تو یہ آئی تھنک وی شوڈ لیو اٹ ٹو ہسٹری. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو.